السلام علیکم لسنرز، آئیے 3 عورتیں 3 کہانیوں کے سلسلے کی 3 سچی کہانیاں سنتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی سچی کہانی۔ اس کا نام سلیمہ تھا، مگر گاؤں کے سب لوگ پیار سے ککی کہتے تھے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری لہو میں اس کی محبت کی جراثیم کب داخل ہوئے۔ اب سوچتا ہوں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ حادثہ اس زمانے میں ہوا ہوگا جب ہم دونوں اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں زمین پر بیٹھے ایک ساتھ سبق یاد کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں لڑکیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا۔ 5ویں کلاس تک لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ اسکول پڑھنے آیا کرتی تھیں۔ ان میں ککی بھی تھی، معصوم فاختہ ایسی یہ لڑکی پڑھائی میں بہت کمزور تھی اور میں کلاس میں سب سے آگے تھا۔ اسے روزانہ ماسٹر صاحب سے ڈانٹ کھاتے دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ماسٹر صاحب کلاس ختم کر دیتا، ہم دونوں اسکول کے کچے صحن سے نکل کر باہر پیپل کے درخت تلے آ بیٹھتے تھے۔ کلاس کا مانیٹر اور اسکول کا جنرل مانیٹر ہونے کی وجہ سے سب میرا احترام کرتے تھے۔ ککی کے لیے یہ بہت بڑا احساس تھا کہ میں پڑھائی میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ وہ میری برادری کی لڑکی تھی، مگر گاؤں کے لوگ اس کے گھرانے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جس کی وجہ بڑے ہونے پر یہ معلوم ہوئی کہ اس کی ماں کا چال چلن اچھا نہیں تھا۔ مجھے اتنا شعور نہیں تھا کہ ماں کا کردار اچھا یا برا ہونے کا سوچ سکوں۔ مجھے یہ فاختہ جیسی لڑکی اچھی لگتی تھی اور بس۔ اپنی معصومانہ حرکتوں اور بھولی بھالی شکل کی وجہ سے اس نے میرے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا گوشہ پیدا کر لیا تھا۔ مجھ سے 1 1.5 سال چھوٹی تھی، صحت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے نازک لگتی تھی۔ میں پٹواری کا بیٹا تھا۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ گاؤں کا پٹواری راجا ہوتا ہے۔ میرے چچا گاؤں کے نمبردار تھے۔ گجرات کے گاؤں چک مٹھ میں ہماری بڑی عزت تھی۔ ملازمت کے سلسلے میں والد صاحب نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جھنگ میں گزارا۔ میں بھی جھنگ کی تحصیل شورکوٹ کے ایک موضع میں پیدا ہوا تھا۔ 2 سال کا تھا تب والد صاحب واپس چک مٹھ آ گئے۔ وہیں ہماری پرورش ہوئی۔ پیسہ بھی تھا، عزت بھی تھی، اور گجرات کے جوان تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑے شانے، چیتے جیسی کمر، پھرتی اور ذہانت دونوں ہی ان میں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی مہربانی سے میری برادری کے سبھی نوجوانوں کو وجاہت کی دولت ملی تھی۔ لڑکیاں بھی خوبصورت و بانکی تھیں۔ سلیمہ تھوڑی سی دبلی رہ گئی تھی، مگر نقش ایسے دلاویز تھے کہ جس نظر میں حسن کی تھوڑی سی بھی قدر ہو، وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آگے چل کر اس کا حسن اور نکھر آیا۔ چہرے پر جوانی کی چاندنی اتری تو اس کے تراشیدہ نقوش دمک اٹھے۔ بھورے بالوں میں ریشمی نرماہٹ آ گئی۔ کشیدہ قامت تو وہ بچپن سے تھی، جوانی میں اور قیامت ہو گئی۔ دبلا پن سڈول پن میں بدل گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں چند برسوں کے اندر اندر ہو گئیں، جبکہ میں ابھی 8ویں میں پڑھ رہا تھا اور گھر والوں کے نزدیک ابھی میرا بچپن تھا۔ چک والوں میں کوئی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ ایک میں ہی نہیں، کئی جوان اس کے دیوانے تھے، مگر اس نے اپنے انتخاب میں تبدیلی نہ کی اور میرا ہی دم بھرتی رہی۔ کہتی تھی، تیری میری بچپن کی پہچان ہے، تیرے بنا تو مجھے اگلے جہان میں بھی چین نہیں ملے گا۔ ہماری روزانہ کی معصوم ملاقاتیں لوگوں کی نظروں میں آنے لگیں تو ہم نے چھپ چھپ کر ملنے کے مواقع پیدا کر لیے، کیونکہ جب تک دن میں 1 آدھ دفعہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے، ایک عجب بے قراری دل کو بیمار کیے دیتی تھی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد والد صاحب کے مشورے پر میں کھیتی باڑی میں ان کا اور بڑے بھائی کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس دوران میں تبدیلی صرف یہ آئی کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ککی کی والدہ سے سارا گاؤں ڈرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا شوہر بھی اس سے خائف رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا۔ وہ اکثر گجرات اور لاہور جاتی رہتی تھی، بیٹی کو گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے 2 چھوٹے بہن بھائی اور تھے۔ وہ اکثر ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے۔
خیر اکثر بھائیں بھائیں کرتا تھا، کیونکہ سلیمہ کا باپ مہینے میں ایک آدھ دفعہ ڈیرے کا چکر لگاتا تھا۔ اپنی بیوی سے اس کی برائے نام ہی ملاقات ہوتی ہوگی۔ دونوں کے درمیان گہری خلیج حائل تھی اور شاید دونوں اسے پاٹنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس سرد جنگ میں سلیمہ تنہائی کا عذاب جھیل رہی تھی اور اب میں اس کا ساتھی بن گیا۔ جیسے ہی رات کا 1 بجتا، میں خاموشی سے اٹھ بیٹھتا اور اپنا پلنگ چھوڑ کر دھیرے دھیرے قدم رکھتا صحن میں آ جاتا۔ وہاں سب کو سوتا پا کر مطمئن ہو جاتا اور چادر کی بکل مار کر گلی میں نکل آتا۔ میرے گھر سے سلیمہ کے گھر کا فاصلہ 2-3 فرلانگ کا تھا۔ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر بے تابی سے میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ مجھے ایک موقع بھی ایسا یاد نہیں جب مجھے اس کے دروازے پر دستک دینا پڑی ہو۔ ایک دفعہ میرے بڑے بھائی نے مجھے حکم دیا، عارف، گندم کو پانی دینا ہے، اس لیے ڈیرے پر رہنا، ادھر ادھر نہ کھسک جانا۔ بڑے بھائی کا حکم تھا، ٹالنے کی ہمت نہیں تھی۔ 3 دن تک گاؤں نہ جا سکا۔ تیسرے دن سلیمہ کی چھوٹی خالہ، جو اس کی ہم عمر تھی، ساگ توڑنے کے بہانے آئی اور مجھ سے کہنے لگی، ککی آج رات کو تمہارا انتظار کرے گی، آنا ضرور، وہ بہت بے چین ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا اور جلدی جلدی کھیتوں کو پانی دیا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نے وقت دیکھا، 10:30 بجے تھے۔ میں جلدی جلدی گاؤں پہنچا، کھانا کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک دوست ملنے آ گیا۔ گپ شپ میں 12:30 بج گئے۔ پہلے بھی 3 راتوں سے جاگ رہا تھا۔ مجھے اونگتا دیکھ کر وہ چلا گیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سلیمہ سو چکی ہوگی۔ سردی سے ٹھٹرتا 1:30 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گویا اگر میں نہ پہنچتا تو وہ ساری رات اسی حالت میں بیٹھی رہتی۔ اس کے ننیالی رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اپنی بیٹھک میں لے گئی، کہنے لگی، تم آرام کرو، مجھے شاید سردی لگ گئی ہے، بخار سا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ چلی گئی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی میں بے خبر سو گیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ وہ مجھے یہاں سلا کر خود اندر سونے چلی جاتی تھی، مگر اس روز انہونی یہ ہوئی کہ میری آنکھ دیر سے کھلی۔ اس وقت تک اس کے ماموں اور نانا جاگ چکے تھے۔ وہ میرے پاس آئی، میں خوفزدہ بیٹھا تھا۔ پوچھا، تم نے مجھے سویرے کیوں نہ جگایا؟ بولی، ابھی آپ سوئے رہیں، وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ آپ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ آپ کو بے آرام کروں۔ پہلے آپ خود جاگ جاتے تھے، یقیناً آپ کی تھکن نے آپ کو آج اٹھنے نہ دیا ہوگا۔ میں بے آرام کیوں کرتی؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی، بخار ہو گیا ہے، دوائی لے لوں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس وقت آپ کو دیکھنے آ گئی۔ میں باہر سے کنڈی لگا دوں گی، آپ بے فکر سوتے رہیں۔ مجھے اس لڑکی کی دیوانگی پر ٹوٹ کر پیار آیا، مگر یہ موقع اس کے اظہار کا نہ تھا۔ اسے تو میرے علاوہ دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے تو اس کے نانا اور ماموں کی آوازیں واضح سنائی دینے لگی تھیں۔ میں باہر نکلنے کی ضد کر بیٹھا اور اس ضد نے یہ گل کھلایا کہ اس کے ماموں نے مجھے بیٹھک سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے ابا کو بتایا۔ ان دونوں نے سلیمہ کی پٹائی کر دی اور اتنا پیٹا کہ اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ بخار اسے میں نے دیا، پٹائی بھی میری وجہ سے ہوئی۔ اس نے ہفتوں پلنگ نہ چھوڑا۔ ادھر میرے والد سے بھی شکایت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے گواہی کے لیے اپنے اس دوست کو پیش کر دیا جو میرے پاس 12 بجے تک رہا تھا۔ والد صاحب مطمئن ہو گئے، مگر اس کے ماموں اسے اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح ہمارا ملنا جلنا وقتی طور پر رک گیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد سلیمہ کی ماں گجرات سے واپس آ گئیں۔ اس زمانے میں کوٹا سسٹم تھا، چینی کی شدید قلت تھی۔ میرے بڑے بھائی کے پاس ڈپو تھا۔ سلیمہ کی ماں کو چائے کی عادت تھی۔ اس نے مجھے بلوایا۔ مجھے جیسے جنت کی کنجی مل گئی۔ کہنے لگی، پتر، میں نے سنا ہے کہ میرے ابا اور بھائی نے تجھ سے زیادتی کی ہے۔ وہ دونوں جلاد ہیں۔ میری شادی بھی زبردستی ایک غلط آدمی سے کر دی۔ میری اس سے آج تک نہیں بنی۔ وہ میری اولاد کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے زبیدہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو فکر نہ کر، اپنے والدین کو خوش رکھ۔ ان کی مرضی مل جائے تو میں ککی تیرے ساتھ باندھ دوں گی۔ آزادی کا پروانہ ملتے ہی
مجھے نئی زندگی مل گئی۔ میں چینی کا تھیلا پکڑ کر روز آنے جانے لگا۔ گاؤں والے دیکھتے تھے مگر ڈر کے مارے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ کسی نے اس عورت کے بارے میں کوئی بری بات کہتی تھی۔ دوسرے دن اس کی تھانے طلبی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ پولیس والوں سے بھی بنائے ہوئے تھی۔ کسی میں اس پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں تھی۔ میرے والد ان دنوں راولپنڈی گئے ہوئے تھے۔ وہ شاید میرا وہاں جانا پسند نہ کرتے۔ ایک دن میں سلیمہ سے ملنے گیا تو خالہ کلثوم گھر میں اکیلی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی، عارف، تجھ سے ایک بات کرنی ہے، اگر تو راز رکھے گا تو تیرا فائدہ ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ جوش میں آ کر قرآن کی قسم اٹھا لی۔ وہ بولی، بس مجھے یقین ہو گیا۔ سن، یہ بات صرف تجھے ہی معلوم ہوگی، اگر پھیلی تو مجھ سے برا کوئی اور نہ ہوگا۔ میں سلیمہ کے باپ کے نکاح میں نہیں ہوں۔ اس نے بہت عرصہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس طلاق کی ساری کارروائی خفیہ ہوئی ہے۔ عدت کا زمانہ میں نے گجرات میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گزارا۔ وہاں میں نے ایک شخص سے نکاح کر لیا۔ یہ دونوں چھوٹے بچے اس آدمی سے ہیں۔ میں اسی لیے یہاں زیادہ نہیں رہتی۔ میرا منہ احمقوں کی طرح کھل گیا۔ پوچھ لیا، خالہ کلثوم، اگر آپ نے دوسرا نکاح کر لیا تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگی، اس کی وجہ بھی سن لو۔ ککی کا باپ کہتا تھا اس طلاق سے اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، چند سال بعد یہ جوان ہو کر اپنے گھر بار کی ہو جائے گی، اتنے دنوں تک ہم طلاق والی بات چھپا لیں گے۔ 6 سال سے ہم اپنے عہد پر قائم ہیں، پر اب بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ سرینا کا باپ میرا یہاں آنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ لڑکی کو یہاں لے آؤ، ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ پر میں سوچتی ہوں یہ پرائے در پر کیوں جائے؟ اس کا یہی نکاح کر کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر میں اپنی شادی کا اعلان کر دوں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سلیمہ کا باپ کتنے پانی میں ہے۔ سلیمہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد یہ بیمار ہو گیا تھا۔ حکیم سے الٹی سیدھی دوائیں کھا کر مرض اور بگاڑ لیا۔ میں دوسری شادی کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ آخر مجھے پہاڑ سی زندگی گزارنا تھی۔ ہم نے چپکے راضی نامہ کیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرا دوسرا شوہر شریف آدمی ہے، اس نے میری ہر شرط پوری کی ہے، مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے۔ جب چاہتی ہوں یہاں آ جاتی ہوں، وہ کچھ نہیں کہتا۔ مگر یہ کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ تم سلیمہ سے محبت کرتے ہو تو اپنے والدین کو لے آؤ۔ میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بولو، یہ کام جلدی کر سکتے ہو؟ میں جو اس عجیب و غریب عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا چونک پڑا۔ اس کی کچھ باتیں سمجھ میں آ گئیں اور کچھ پلے ہی نہیں پڑ سکی تھیں کہ کیا کہہ گئی ہے۔ ہاں، اپنے مطلب کی بات سمجھ گیا تھا۔ ماں جیسی بھی تھی، مجھے کیا؟ میری سلیمہ شرم و حیا کی پتلی تھی۔ میں نے اسے ہر طرح سے آزما کر دیکھا تھا۔ وہ بہت معصوم اور باوفا لڑکی تھی، اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا اپنے لیے سکھ خریدنا تھا۔ لہٰذا شادی کے لیے حامی بھرنے کے بعد میں گھر آ گیا۔ بیبے سے بات کی، وہ بفر گئیں۔ کہنے لگیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس کی ماں دیکھی ہے؟ آوارہ بدچلن، شوہر کے پاس کبھی ٹکی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں ماری پھرتی ہے، جیسی مائی ویسی چائی۔ میں اس لڑکی کو کبھی بہو نہیں بنا سکتی۔ بیبے نے ابا جی سے بات کی۔ انہوں نے پاس بٹھا کر پیار سے سمجھایا کہ پتر، تجھے ابھی اس دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کلثوم بچپن سے آوارہ تھی۔ حکیم محمد سے بھی دھوکے میں شادی ہوئی، اور اب اس کا حشر دیکھ لو۔ نام کا میاں ہے، منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اس کی بیٹی بچپن سے اپنی ماں کے کرتوت دیکھتی آئی ہے۔ اس کے لہو میں بھی آوارگی کھلی ہوئی ہے۔ وہ کیسے اچھی بیوی بن سکتی ہے؟ اسے چھوڑ کر تو برادری کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا میں مان جاؤں گا۔ میرا ہاتھ سلیمہ کا ہاتھ مانگتا تھا، وہ کسی اور طرف کیسے بڑھ سکتا تھا؟ والدین سمجھا کر تھک گئے تو دھمکیوں پر اتر آئے۔ میں نے رشتہ داروں سے سفارشیں کرائیں، خود بھوک ہڑتال کی، بننے کی کوشش تک کر ڈالی، مگر میرے سنگ دل والدین اس لڑکی کو شریف ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ آخرکار مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ کلثوم خالہ نے کئی بار بلوا بھیجا۔ میں نے انہیں خط لکھ دیا کہ میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین کسی بھی صورت راضی نہیں ہو پاتے۔ آپ
اپنی لڑکی کا جس جگہ چاہیں رشتہ کر دیں۔ اس خط کو بھیجتے ہوئے میرے سینے میں سوئیوں کی نوکیں سی چبھ رہی تھیں، مگر کیا کرتا؟ اس عورت کو جلدی تھی، وہ اپنے دوسرے شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی اس کی خوشیوں کے راستے میں دیوار بنی ہوئی تھی۔ میرا خط ملنے کے چوتھے دن اس نے سلیمہ کی منگنی کے لڈو بھیج دیے، ساتھ کیلا بھیجا کہ شادی کی تاریخ مقرر کرنا ہے، بھائی بن کر آ جاؤ، میں نے تو تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، اسی رشتے سے آ جاؤ۔ اس رات کی اذیت کی داستان کیا سناؤں؟ ساری رات پلنگ پر انگارے بچھے رہے اور میں دل میں اٹھتے درد کو دونوں ہاتھوں سے دبائے ان انگاروں پر لوٹتا رہا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ میرا زخمی وجود کانٹوں پر ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ میرے دل میں چھوٹے چھوٹے نشتر چبھوئے جا رہے ہیں اور ہر سوراخ سے درد کا فوارہ ابل رہا ہے۔ آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تننے لگتی اور پھر سینے کا دھواں آنکھوں سے برسنے لگتا۔ اف، وہ جہنم کی رات جس کا پل پل میں نے تڑپتے گزارا، کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ اور ادھر بھی یہی حال ہوا ہوگا۔ 3 دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس جیسی خوبصورت لڑکی کو گاؤں کے کئی نوجوان بیانے کے لیے تیار تھے۔ ابا نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اسے رد کیا تھا۔ دنیا میں بتیرے لوگ اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے برے سے برے کردار کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور پھر سلیمہ کردار کی بری کہاں تھی؟ مجھ سے پیار کے علاوہ اس پر اور کوئی بہتان تھا بھی نہیں، اور میرا پیار بھی ابھی تک ڈھکا چھپا تھا، اس لیے فوراً شادی ہو گئی۔ شادی کے دوسرے دن رات کو اپنی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے کھیتوں میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے معلوم تھا میں گھر جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کرتا ہوں۔ ادھر مجھے بھی بیٹھے بیٹھے بے قراری سی ہوئی، اٹھا اور سیدھا اس طرف چلا آیا جہاں وہ جانے جہاں کھلے بالوں اور لٹے سنگار کے ساتھ کھڑی چھم چھم رو رہی تھی۔ مجھے آہٹوں سے پہچان لیا، دوڑتی ہوئی آئی اور رونے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سسی پنو، لیلا مجنوں، ہیر رانجھا اور سونی مہیوال کے پیار میں جان دینے پر ایمان آ گیا۔ وہ بھی ایسا ہی لمحہ ہوگا جب ان لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا بسانے کی خاطر اپنی جانیں دیتی ہوں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر کہتی تھی، عارف مجھے کہیں لے چل ورنہ میں مر جاؤں گی، میں تیرے بغیر کہیں نہیں رہ سکتی۔ مجھ سے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ دیر تک ہم دونوں روتے رہے۔ سوچا اسے لے کر کہیں نکل جاؤں، مگر کہاں؟ اسے تسلیاں دیں کہ میرا انتظار کرو، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ ہماری ملاقاتیں پھر شروع ہو گئیں۔ کلثوم خالہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تھیں۔ ان کی دوسری شادی کا چرچا گاؤں میں پھیل چکا تھا، اور اب میرے والدین زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے، دیکھی اس عورت کی آوارگی، اب بیٹی بھی یہی گل کھلائے گی، وہ بھی گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہے، ماں کی طرح ایک دن وہ بھی بھاگے گی۔ میرا سینہ شک ہونے لگتا تھا، اس کو بھگانے والا خود ان کا بیٹا تھا، جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہاں سے لے جانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کیسے عجیب و غریب حالات ہو گئے تھے۔ آخرکار میں نے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا۔ سلیمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے سسرال سے نجات دلاؤ، میری ماں کے پاس پہنچا دو، وہ طلاق دلوا کر تم سے شادی کروا دے گی، تم یہ بات میری ماں تک پہنچا دو۔ میں راولپنڈی گیا۔ سلیمہ نے مجھے کلثوم خالہ کا پتہ بتا دیا تھا۔ ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ ہی گیا۔ کلثوم خالہ بڑے اتفاق سے ملی، گلے شکوے کیے۔ جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو مجھے طعنے دینے لگی کہ اس کی زندگی خراب کرنے والے تم ہو۔ مرد کی بزدلی عورت کو تباہ کر کے رہ دیتی ہے۔ جب عورت زندگی بھر کی رفاقت مانگتی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، تو وہ اپنی اپنی مجبوریوں کی ڈھال سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تم بھی انہی جیسے بزدل مرد ہو۔ اگر ہمت پکڑتے تو سلیمہ تمہارے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کرتی، مگر اب وہ ساری عمر کیوں ہی بکھری رہے گی، میری طرح غلط فیصلے کر کر کے اپنے آپ کو اور خراب کرے گی۔ میں چپ چاپ ان کی ڈانٹ سنتا رہا۔ ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ بولی، کیوں نہیں؟
میں اسے اپنے پاس بلا لیتی، مگر اب میرا گاؤں جانا مناسب نہیں۔ سنا ہے سلیمہ کے سسرال والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی ماں سے مت ملنا، گاؤں میں میرا اب کوئی رشتہ نہیں رہا، تم اسے اپنے ساتھ یہاں لے آؤ، میں حالات سنبھال لوں گی۔ میں تیار ہو گیا۔ وہ بولی، مگر یہ یاد رکھنا کہ وہ میرے شوہر کے لیے پرائی ہے، اس کا خرچہ وغیرہ وہ نہیں دے گا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ وہ بولی، میں اس معاملے میں تم سے تھوڑا سا عملی تعاون مانگ رہی ہوں، مجھے 1000 روپیہ دے دو تاکہ اسے اپنے شوہر پر بار نہ بنا سکوں۔ میں یہ پیسے تمہیں لوٹا دوں گی، مگر اس وقت مجھے ضرورت ہے۔ میں نے 1000 ان کے حوالے کر دیے۔ گاؤں آ کر پروگرام بنایا کہ رات کو وہ پیلو کے باغ میں میرا انتظار کرے گی اور میں موٹر سائیکل لے کر آؤں گا اور اسے لے کر پنڈی چلا جاؤں گا۔ موٹر سائیکل میرے پاس نہیں تھی، پاس والے گاؤں میں اپنے دوست کے پاس گیا، اسے ساری بات بتانا پڑی۔ وہ میرا گہرا دوست تھا، کہنے لگا، کھانا وغیرہ کھا لو، میری موٹر سائیکل کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، اسے مکینک کو دکھا کر ابھی واپس آتا ہوں تاکہ راستے میں یہ گڑبڑ نہ کرے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا، مکینک لڑکا نہیں ملا، خیر تم اسے لے جاؤ۔ میں اسے اڑاتا ہوا پیلو کے باغ میں پہنچا۔ وہاں سلیمہ کی بجائے میرے بڑے بھائی صاحب کھڑے تھے۔ وہیں گردن پکڑ لی اور بولے، تمہاری محبوبہ کو میں گھر چھوڑ آیا ہوں، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ ہاتھ پاؤں تڑوا بیٹھو گے۔ عشق جب سر پر بھوت بن کر سوار ہو تو نصیحتیں زہر لگنے لگتی ہیں۔ ابا جان نے میرے پیچھے جاسوس بھی لگائے، بھائی نے پوری طرح نگرانی کی، لیکن میں کہاں رکنے والا تھا۔ رمضان کے دن آ گئے، ایک سرئی پر مجھے موقع مل گیا، اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ میل بھر پیدل چلنے کے بعد سڑک آ گئی، وہاں سے ہم دونوں بس میں بیٹھ گئے۔ اس نے بتایا کہ کل وہ سارا دن کھیتوں میں چھپی رہی ہے، اس نے صبح شوہر سے جھگڑا کر لیا تھا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر وہاں گئی تو میں لینے نہیں آؤں گا۔ اسے موقع مل گیا، کہنے لگی، نہ آنا۔ ہم دونوں نے سیری پر نکلنے کا پروگرام 2 روز پہلے ہی بنا رکھا تھا۔ سلیمہ نے شوہر کے ساتھ ڈرامہ کیا، سارا دن کھیتوں میں رہی، اس کے سسرال والوں نے ڈھونڈا ہوگا، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے ہوں گے کہ وہ ماں کے پاس چلی گئی۔ میں اسے لے کر پنڈی آیا، کلثوم خالہ کے حوالے کیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی خوش ہو گئیں۔ کلثوم خالہ کے دوسرے میاں بھی گھر پر تھے، انہوں نے ضرورت سے زیادہ گرم جوشی دکھائی، کہنے لگے، مجھے کلثوم نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے، آج ہی عدالت میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرواتا ہوں، مگر اس کے لیے خرچے کی پریشانی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا لے گا وکیل؟ وہ کہنے لگے، کم سے کم پہلی پیشی پر 1000 کا خرچہ تو ہو ہی جائے گا، انشاءاللہ 2-3 پیشیوں کے بعد خلا ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اغوا کی رپورٹ تو درج نہیں کرا دی۔ سلیمہ نے کہا، نہیں، میں گھر سے جھگڑا کر کے آئی ہوں، انہیں خبر ہے کہ میں آپ کے پاس جا رہی تھی۔ رحیم صاحب کہنے لگے، پھر ٹھیک ہے۔ ہاں تو بات خرچے کی ہو رہی تھی، میں نے 1000 روپے نکال کر انہیں دے دیے، انہوں نے رکھ لیے۔ جب میں واپس آنے لگا تو سلیمہ رونے لگی، میں نے اسے کچھ پیسے دینے چاہے، وہ تڑپ سی گئی اور کہنے لگی، تم مجھے غلط مت سمجھنا ورنہ مر جاؤں گی، یہ پیسے اپنے پاس رکھو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ان کی نہیں۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن نے بٹوا چھین لیا، بولی، امی نے کہا تھا کہ آپ سے پورے 500 روپے لے لوں۔ میں نے 500 اسے دینے چاہے، مگر سلیمہ نے اس کے گال پر ایک تھپڑ مارا، کہنے لگی، اس طرح تو تم لٹ جاؤ گے، خدا کے لیے اپنا ہاتھ روکو عارف، مجھے تو یہاں بھی خطرہ ہی لگتا ہے۔ خیر، جاتی دفعہ میں بچی کے ہاتھ میں 100 روپے پکڑا آیا۔ واپس گاؤں آیا تو کسی کو مجھ پر شبہ تک نہ ہوا۔ بیبے نے یہ خبر سنائی کہ دیکھ لو، سلیمہ لڑ کر اپنی ماں کے پاس اکیلی چلی گئی، اس کی ساس روتی پھر رہی ہے کہ ماں کی طرح اس کے تیتوں میں بھی پانی نہیں، اکیلی گھر سے نکل گئی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا لی۔ 3 دن مشکل سے گزرے، چوتھے روز گجرات جا کر پنڈی فون کیا۔ فون پر کلثوم خالہ آئیں، کہنے لگیں، سلیمہ بیمار ہے، تم فوراً آ جاؤ، اور سنو، آتے ہوئے 10 سیر گھی لے آنا، خالص ہو، چینی بھی لانا مت بھولنا،
تھانے دار کو خوش کرنا ہے، وہ مدد کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ اسی وقت گجرات سے گھی اور چینی مہنگے داموں خریدی اور پنڈی روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو سلیمہ بھلی چنگی تھی، گھی اور چینی دیکھ کر بولی، یہ کیوں اٹھا لائے؟ میں اس عورت کی چالاکی سمجھ گیا کہ وہ بیٹی کے بہانے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر رہی ہے۔ سلیمہ سمجھ گئی اور کہنے لگی، عارف، مجھے لگتا ہے کہ طلاق دلوانے کے بہانے اماں تمہیں کنگلا کر دے گی، اسے کوئی پیسے وغیرہ مت دیں۔ اتنے میں کلثوم خالہ آ گئیں۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ سلیمہ نے جو کچھ سمجھایا تھا سب بھگ سے اڑ گیا، اور جب انہوں نے اپنے میاں کے مالی وسائل کا رونا روتے ہوئے مجھ سے 10,000 کی رقم مانگی تو میں نے گھر جا کر بینک سے یہ رقم نکلوائی اور ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ دونوں میاں بیوی بچ بچ گئے۔ رحیم صاحب کہنے لگے، تم نے اپنوں سے بڑھ کر محبت کا ثبوت دیا ہے، بس چند ماہ بعد یہ رقم چونکی تو تمہیں لوٹا دوں گا۔ مجھے اب سب سے پہلے تمہارا کام کرنا ہے۔ میں نے وکیل سے مشورہ کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر لڑکی کے شوہر کو بلوا کر طلاق نامے پر اس سے جبری یا دھوکے سے دستخط لے لیے جائیں تو عدالت کی طویل کارروائیوں سے نجات مل جائے گی۔ میں نے کہا، خالو جی، وہ کیسے دستخط کرے گا؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر حالت میں بیوی کو لے کر آؤں گا۔ رحیم صاحب کہنے لگے، ایک ترکیب ہے، اگر اپنے گاؤں کا کوئی ایسا لڑکا جو سلیمہ کے شوہر سے واقف ہو اور تمہارا بھی دوست ہو وہ مل جائے تو میں مسئلہ آسانی سے حل کروا سکتا ہوں، مگر وہ اثر و رسوخ والا ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں رفیق کا نام آ گیا۔ وہ یاروں کا یار تھا اور کھاتے پیتے گھر کا لڑکا تھا۔ سلیمہ کے شوہر کو بھی خوب جانتا تھا، مجھ سے اس کی دوستی بچپن سے تھی، میرے کسی کام کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تیسرے روز ہی میں اسے لے کر رحیم صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگے، بس اب کام ہو گیا، کل صبح تم دونوں میرے ساتھ گجرات چلو گے، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، باقی باتیں وہیں چل کر ہوں گی۔ تم دیکھنا لڑکا یوں چٹکیوں میں طلاق نامے پر دستخط کر دے گا۔ ہم لوگ رات کو گئے تھے، گپیں لڑاتے رہے، صبح سویرے اٹھ بیٹھے، چلنے کی تیاری کی، ناشتہ تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا بس نکل جائے گی، ناشتہ راستے میں کر لیں گے۔ کلثوم خالہ بولی، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالی پیٹ تم لوگوں کو کیسے جانے دوں؟ ابھی کچھ دیر بعد ناشتہ آ جاتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، بچی نے دروازہ کھولا، کہنے لگی، ابو، لال داڑھی والے صاحب آئے ہیں۔ رحیم صاحب خوشی سے دکھائی دینے لگے، کہنے لگے، جاؤ اندر لے آؤ۔ گول چہرے اور چھوٹی سی لال داڑھی والا ایک دبلا پتلا سا آدمی اندر آیا اور آتے ہی رحیم صاحب کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا۔ میں اور رفیق تعجب سے اسے دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں اس پر کیا افتاد پڑی ہے۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا، رحیم صاحب مجھے بچا لیں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ رحیم صاحب بولے، آج تو میں مصروف ہوں، یہ میرے دوست آئے ہوئے ہیں، انہیں لے کر گجرات جا رہا ہوں، ان کا کام زیادہ اہم ہے، تمہارا کام کچھ دن بعد بھی ہو جائے تو حرج نہیں۔ وہ تڑپ کر بولا، نہیں رحیم بھائی، میں فاقوں مر جاؤں گا، میرے بیٹے کو ڈاکٹر نے کینسر کا خدشہ بتایا ہے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو میرے پاس علاج کے لیے 4 پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہم دونوں کے دل پسیج گئے۔ میں نے کہا، رحیم صاحب اگر اس کا کام آپ پہلے کروا سکتے ہیں تو ہمیں اتنی جلدی نہیں، کل بھی جا سکتے ہیں۔ رحیم صاحب کہنے لگے، لو بھائی اقبال، تمہاری خاطر یہ لوگ بھی قربانی دینے پر تیار ہو گئے، خیر مہمانوں کی مرضی، اگر وہ رک سکتے ہیں تو چلو آج تمہارا کام پہلے نپٹا دوں، مگر یہاں تمام دن بیٹھے بیٹھے تم لوگ بور ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ ہی چلو۔ وہ ٹیکسی لے کر آیا تھا، اسی ٹیکسی میں ہم لوگ چل پڑے۔ راستے میں رحیم صاحب نے اس شخص کے کام کی تفصیل بتائی اور کہنے لگے، میرا ایک دوست ہمایوں تاش کھیلنے کا بادشاہ ہے، وہ جس فیکٹری کا مینیجر ہے اس کا مالک بھی جوئے کا شوقین ہے۔ ہمایوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا مالک جس انداز سے پتے پھینکتا ہے وہ اس سے واقف ہے، اگر کوئی اچھا کھیلنے والا ہمیں مل جائے تو ہم دونوں مالک کو بیوقوف بنا کر لاکھوں کی کمائی کر سکتے ہیں۔ فیکٹری کا مالک شوقین مزاج ہے، لڑکیاں، شراب اور جوا
اس کی روزمرہ کی تفریح ہے، 8-10 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسے 2-3 لاکھ ہارنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمایوں نے منصوبہ بنایا، میں نے اقبال کو ان سے متعارف کرا دیا۔ دونوں نے مہینوں مالک سے پیسہ اینٹھا، وہ سکھ ہے اور بڑا حوصلہ رکھتا ہے، 8-10 لاکھ ہارنے پر بھی اس کے ماتھے پر پل نہیں آتا، کنگلوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، پہلے رقم شو کرانی پڑتی ہے۔ میں نے اور ہمایوں نے ملا کر رقم اکٹھی کی اور اقبال کے ساتھ اسے بھیڑا دیا۔ ان کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ ہمایوں ہمیں اپنے مالک کے تاش کھیلنے کے گر بتاتا رہتا تھا اور اقبال جیت جاتا تھا۔ رقم کا دونوں برابر برابر حصہ کر لیتے تھے۔ ایک روز ہمایوں اور اقبال کا جھگڑا ہو گیا۔ ہمایوں نے اپنے مالک کو اقبال کے خلاف بھڑکا دیا۔ وہ سکھ ہے، جلد بے قائے میں آ گیا۔ اسے میں باگرو کی قسم اٹھا لی کہ اب اقبال کے ساتھ تاش نہیں کھیلوں گا۔ اقبال اب پریشان ہے، وہ ہر قیمت پر ہمایوں سے صلح کرنا چاہتا ہے، مگر ہمایوں اسے منہ لگانے پر تیار نہیں۔ یہ روزانہ میری منتیں کرنے آ جاتا ہے۔ آج میں ان دونوں کی صلح کرا دوں تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ہے ساری کتھا، آگے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ انوکھا تماشا دیکھنے کے لیے ہم بھی ساتھ تھے۔ ایک بڑی سی سجی سجائی کوٹھی میں ہمیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ہمایوں صاحب تشریف لائے، اقبال کو دیکھ کر بدک گئے اور بولے، رحیم بیگ، اس ناہنجار کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ اقبال اٹھے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، بولے، گرو جی معاف کر دو، آئندہ پیسے میں گھپلا ہوگا اور نہ میں آپ سے کوئی جھگڑا کروں گا۔ رحیم بیگ نے بھی سفارش کی کہ یار جانے دو، دونوں ہی کا نقصان ہو رہا ہے، جھگڑے کو زیادہ طول دینا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمایوں بولے، اب دوستی کرنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ رنجیت سنگھ نے قسم کھا لی ہے کہ اقبال کے ساتھ تاش نہیں کھیلیں گے، اور تم جانتے ہو کہ سکھ اپنی قسم کا کتنا پکا ہوتا ہے۔ یہ سب تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہوا۔ اقبال کہنے لگا، یارو کچھ تو کرو، میرے گھر میں پاکے پڑنے والے ہیں، میرا بچہ بیمار ہے، کچھ کرو، وہ سکھ اپنی قسم توڑ دے۔ ہمایوں مایوسی سے بولا، نہیں یہ اب ممکن نہیں، وہ اب تم سے جوا نہیں کھیلے گا۔ ہاں اگر رحیم صاحب آپ تیار ہوں تو آپ کے ساتھ اسے تاش کھلانے کا بندوبست میں کر دوں گا اور وہی گر آپ کو بھی بتا سکتا ہوں۔ رحیم صاحب گڑبڑا سے گئے، کہنے لگے، میں نہیں صاحب نہیں، مجھے جوا کھیلنا تو درکنار، پتے صحیح پکڑنے بھی نہیں آتے، مجھے معاف رکھیں۔ ہمایوں نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر صبر کریں، میں اقبال کے معاملے میں بے بس ہوں، کسی دوسرے کو میں یہ گر بتا سکتا ہوں، مگر اسے تھوڑا بہت تاش کھیلنا آتا ہو، آپ کے مہمانوں میں سے کسی کو آتا ہوگا، انہیں بتا سکتا ہوں۔ رفیق اور میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے تاش سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ رفیق اچھا کھیلتا تھا مگر جوا اس نے بھی نہیں کھیلا تھا۔ رحیم بیگ کہنے لگے، عارف اگر تاش کھیلنا آتا ہو تو بتا دو، اچھا چانس مل رہا ہے، آج ہی آج بہت سا کما لو گے، تھوڑا بہت ہمایوں اور اقبال کو دے دینا، ان کے بھی دل درد دور ہو جائیں گے۔ میں چپ رہا۔ رفیق بول پڑا، عارف کو تو تاش پکڑنا بھی نہیں آتا، البتہ میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ اقبال نے حسرت زدہ لہجے میں کہا، یار میرا کیا ہوگا؟ ہمایوں نے کہا، پہلے ایک بات ختم ہو جائے۔ ہاں تو جناب، آپ کون کون سے کھیل جانتے ہیں؟ رفیق نے بتا دیے۔ ہمایوں کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ تم چل جاؤ گے، مگر شرط ذہانت ہے، اگر ایک چال بھی بھول گئے تو ہار مقدر ہو جائے گی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پتے بازی سکھا دوں۔ رفیق اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ گھنٹے بھر تک وہ دوسرے کمرے میں گر سیکھتا رہا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ رحیم صاحب نے پوچھا، کیوں بھائی، کھیلنے کا ڈھنگ آ گیا؟ رفیق خوش ہو کر بولا، بالکل اچھی طرح آ گیا۔ ہمایوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ رنجیت صاحب ابھی فیکٹریوں کے معائنے کے لیے نہیں نکلے ہوں گے، انہیں ابھی بلا لیا جائے، رفیق کا ذہن ابھی تازہ ہے، کل تک گر بھول نہ جائیں۔ اس نے اسی وقت کئی جگہ فون کیے، رنجیت سنگھ نہ ملے۔ بقول ہمایوں
وہ فیکٹریوں کے دورے پر نکل چکے تھے۔ تھک کر ہمایوں پاشا بولے، یہ آخری جگہ ہے، اگر نہیں ملے تو صبر آ جائے گا۔ وہاں وہ محترم مل گئے اور ہمایوں پاشا نے ان سے اپنے گھر آنے کی درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت خوبصورت نوجوان بہت لمبی گاڑی میں آ گیا۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی سب معتب بن گئے۔ میں نے کھڑکی سے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی خوبصورت داڑھی اور لمبے کیس دیکھ کر یہ تو یقین ہو گیا کہ موصوف سکھ ہیں۔ اب تقدیر کا کھیل دیکھنا تھا کہ ہم ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی بازی جما لی، بریف کیس کھولا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگے، پہلے رقم شو کریں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی ہیں؟ یہ کھیل کا پہلا اصول ہے کہ دونوں فریقین پہلے رقم شو کریں۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمایوں پاشا نے بات سنبھالی، کہنے لگا، سر، یہ دولتانہ فیملی کے معزز زمیندار ہیں، یہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھ سے اچانک ملنے آ گئے۔ میں نے آپ کا تذکرہ کیا، یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ میں نے سوچا حضور کو بھی ٹائم ملے نہ ملے، کیوں نہ ابھی چند بازیاں کھلا لی جائیں۔ رقم ہوٹل میں پڑی ہے، آپ کہیں تو منگوا لی جائے۔ رنجیت سنگھ نے شک کی نظروں سے ہم سب کو تولا۔ سب نے اس بیان کی تصدیق کی، کیونکہ واقعی ہمارے پاس رقم کہاں تھی، یوں ہی تکا چلا رہے تھے۔ رنجیت سنگھ کہنے لگے، پہلے چند بازیاں ہو جائیں، پھر رقم شو کرنا، ابھی کریڈٹ پر کام چلا لیں۔ بازی شروع ہو گئی، صرف 2 بازیاں ہوئیں اور رفیق 5 لاکھ روپے جیت گیا۔ خوشی کے مارے ہمارے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ سردار صاحب بولے، بس بھائی، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کام سے جانا ہے۔ پیسے شو کر کے مجھے پیمنٹ لے لیں، کم سے کم 3 لاکھ روپے شو کریں اور رقم لے لیں۔ ہمایوں نے کہا، سر، آپ اس وقت جلدی میں ہیں، تشریف لے جائیں۔ پیمنٹ کا کیا ہے، کل کر دیں، ہم کل 3 لاکھ شو کر دیں گے۔ سردار جی بولے، نہیں جی، میں 5 لاکھ ابھی دینا چاہتا ہوں، کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں، ہوٹل سے رقم کتنی دیر میں آ جائے گی؟ ہمایوں پاشا نے چرب زبانی دکھائی اور کہنے لگا، سر سچی بات بتاؤں، یہ لوگ 7 لاکھ کی رقم کل رات کو ہار چکے ہیں، فی الوقت ان کے پاس رقم نہیں ہے، کل تک انتظار کر لیں، یہ بندوبست کر لیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، رقم کر کے مجھ سے 5 لاکھ جب چاہیں لے جائیں۔ ان کے جاتے ہی ہماری زبانیں کھل گئیں۔ ہمایوں نے میرے دوست کی پیٹھ ٹھونکی اور کہنے لگا، پہلے 5 لاکھ کا فیصلہ ہو جائے، 3 لاکھ تمہارے ہوں گے، 1 لاکھ مجھے دے دینا، 50,000 اس اقبال نکمے کا ہوگا اور 1.5 لاکھ رحیم بیگ کے ہو گئے، بولو منظور؟ میں نے کہا، مگر ہم 3 لاکھ کی رقم کیسے شو کریں گے؟ وہ بولا، اس کی فکر مت کرو، وہ تو صرف شو کرنا ہے، اسے دینا تو نہیں ہے، رسمی سی بات ہے، کہیں سے قرضہ پکڑ لیں گے۔ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کتنا بندوبست کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، 20-25 ہزار سے زیادہ رقم میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہوگی۔ رفیق سے پوچھا تو وہ کامیابی کے نشے میں تھا، کہنے لگا، 30,000 میں دے سکتا ہوں۔ ہمایوں خوش ہو کر کہنے لگا، بس جی، باقی رقم ہم دونوں دوست مل کر دیں گے، تم کوشش کرنا زیادہ ہو جائے اور کل ہر صورت میں رقم شو کرنا ہوگی۔ یہ بزنس مین ہے، بہت سی غیر ضروری باتیں جلدی بھول جاتا ہے۔ ہم دونوں دوست واپس گجرات بھاگے۔ میرے اکاؤنٹ میں 40,000 تھے، میں نے سارا نکلوا لیا۔ میرے دوست نے 30,000 نکلوائے۔ دوسرے روز صبح 7 بجے رقم لے کر ہم پنڈی روانہ ہو گئے۔ وہاں سب لوگ ہمارے منتظر تھے۔ ہم سے رقم لی، میں نے 10,000 خرچ کے لیے رکھ لیے، 30,000 روپے دیے، 30,000 رفیق نے دیے۔ ہمایوں پاشا نے رقم گنی اور کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2,40,000 کا بندوبست کرنا ہوگا۔ خیر، اللہ مالک ہے، کچھ کر لیا ہے، کچھ کر لوں گا، تم لوگ تیاری پکڑو، مگر ٹھہرو، میرا خیال ہے کہ تم لوگ ہوٹل چلو، میرے گھر میں سردار شاید نہیں آئے گا، تم خود کو امیر ترین شو کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 بازی کھیلنے پر تیار ہو جائے، مونڈی آدمی ہیں، 1-2 لاکھ اور ہار جائے تو ہمارے پارے نیارے کھو جائیں گے۔ ہمیں لے کر وہ ہوٹل پہنچا، ہمارے نام ہوٹل میں درج کرائے، تاریخ پچھلے روز کی دلوائی، اس کے لیے رقم علیحدہ دی۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر
اس نے رفیق سے ایک تحریر لکھوائی جو سردار صاحب کے نام پر تھی۔ اس میں لکھا تھا، سردار جی، ہم کل شام واپس پہنچ گئے تھے۔ میرے ساتھ گجرات کا کچھ رنگا رنگ مال بھی ہے، 2 لڑکیاں ہیں، بہت اچھا ناچتی ہیں، پینے پلانے کا پورا بندوبست ہے، آپ بلا خوف و خطر تشریف لے آئیے۔ یہاں کمرہ نمبر 20 میں ہم مقیم ہیں۔ نیچے انہوں نے میرا نام پتہ درج کرایا۔ کہنے لگا، سردار شوقین آدمی ہیں، رکا دیکھتے ہی توڑا آئے گا۔ اور یہی ہوا۔ آتے ہی پوچھا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ ہمایوں پاشا نے کہا، بال ترشوانے گئی ہیں، ابھی آ جاتی ہیں، اتنی دیر میں آپ ایک آدھ بازی اور کھیل لیں۔ سردار جی بے چین سے نظر آئے اور کہنے لگے، مجھے فیکٹریوں پر جانا ہے، ایک فیکٹری میں ایک مزدور مشین میں آ کر زخمی ہو گیا ہے، وہاں جانا ضروری ہے۔ ہمایوں پاشا کہنے لگے، سر، میرے ہوتے ہوئے آپ فیکٹریوں کے بارے میں متفکر نہ ہوں، ذہن کو تھوڑا سا فری کر دیں۔ ہم تو رات کو آپ کو بلانا چاہتے تھے، مگر سوچا حضور کو زحمت ہوگی، لڑکیوں سے ملے بغیر آپ نہ جائیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں پھر دیکھنے کو کہاں ملیں گی۔ سردار جی کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ جم کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، پہلے رقم شو کر کے پیمنٹ لے لیں، بازی بعد میں ہوگی۔ ہمایوں پاشا نے 3 لاکھ شو کر دیے جو وہ بریف کیس میں لایا تھا۔ جواباً سردار جی نے اپنے بریف کیس سے 5 لاکھ روپے نکال کر ہمایوں کے سامنے رکھ دیے۔ کہنے لگا، چلو ایک آدھ بازی انتظار میں اور کھیل لیں گے۔ میں نے رفیق کو آنکھ کے اشارے سے منع کیا، مگر وہ تو 5 لاکھ سامنے رکھے دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ دوبارہ کھیل شروع ہوا۔ کوئی 10 منٹ کے اندر سردار جی نے اپنی ہاری ہوئی رقم جیت لی اور 2 لاکھ روپیہ بھی جیت گیا۔ ساری رقم سمیٹ کر 1 لاکھ بچا۔ وہ ہمایوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ روپیہ ختم، پیسہ ہضم۔ سردار جی جمائیاں لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، بولے، بھائی بس، اب بہت دیر ہو رہی ہے، میرا بہت حرج ہو رہا ہے، رات کو آپ لوگ یہیں رہیں گے تو پھر آ جاؤں گا۔ وہ اپنی لمبی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہمایوں پاشا رفیق پر برس پڑا، بولا، اپنی غلطی سے سارا کھیل بھول گئے، میری رقم بھی ہار دی، میرا 1,40,000 چلا گیا، وہ فوراً واپس کرو۔ ہمارا رنگ پھک ہو گیا، 60,000 ہم دونوں کے ڈوب چکے تھے، 1,40,000 کا قرضہ ہو گیا تھا۔ ہمایوں پاشا رقم مانگ رہا تھا اور اقبال اور رحیم بیگ صلح صفائی کرا رہے تھے۔ وہ سارا الزام ہم پر دھر رہا تھا۔ رفیق بیچارہ الوؤں کی طرح کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی ان لوگوں کو۔ بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ رحیم بیگ نے سمجھا دیا کہ جب منافع میں برابر کا حصہ تھا تو نقصان میں بھی ہونا چاہیے، جو ہوا جانے دو۔ یہ اناڑی نکلے، ہار گئے، اپنا بھی انہوں نے 60,000 کا نقصان کیا ہے، انہیں جانے دو۔ وہاں سے خلاصی ہوئی اور ہم دونوں ہاتھ جھاڑ کر واپس گجرات آئے۔ راستے بھر واقعات کی کڑیاں ملاتے رہے اور سمجھ گئے کہ یہ سارا ڈرامہ رحیم بیگ کا کھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ رفیق جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا، میں انہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ہم 2 دن بعد پھر پنڈی پہنچے۔ رحیم بیگ رکھائی سے بولا اور کہنے لگا، بھائی مجھے اپنے معاملات میں مت گھسیٹیں، نہ میں سلیمہ کے بارے میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم دلا سکتا ہوں۔ سلیمہ خود سر ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی، اور ادھر تم لوگ وہ رکا لکھ کر ہاتھ کٹوا چکے ہو۔ اگر پولیس میں کیس گیا تو وہ رکا سردار پولیس کو دے ڈالے گا جس میں تم نے لڑکیوں شراب وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ پولیس الٹا تم دونوں کو دھر لے گی۔ تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ تمہاری رقم اس نے لے لی ہے؟ جوئے کی بات کرو گے تو تم بھی برابر کے مجرم گردانے جاؤ گے۔ بولو، کہو تو ابھی پولیس اسٹیشن چلوں، اخبار میں نام آئے گا، خوب شہرت ملے گی۔ میں نے کہا، آپ نے میری کچھ رقم ادھار لی تھی۔ وہ جل کر بولے، میں نے تمہاری محبوبہ کے کھانے پینے کا ٹھیکہ نہیں لیا، اسے تم یہاں لائے تھے، میں لینے نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا، اسے بلائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ بولا، یہ شریفوں کا گھر ہے، سیدھے سیدھے واپس چلے جائیں، آج اس کا شوہر آ رہا ہے، اگر تم نے گڑبڑ کی تو تم پر اس کے ذریعے اغوا کا کیس کرا دوں گا، تھانے میں گھسٹتے پھرو گے۔ ان حالات میں سر پٹکنے اور خود کو کوسنے کے علاوہ اور کیا رہ گیا تھا۔ گھر واپس آیا
تو ایسا لگتا تھا کہ میں صفر ہو گیا ہوں۔ پیسہ گیا، محبت گئی، دوستی گئی۔ رفیق کا اداس اور متفکر چہرہ دیکھ کر رونا آتا تھا۔ اس غریب نے اپنی ساری جمع پونجی لٹا دی۔ اسے تسلی دی کہ انشاءاللہ تیرا نقصان پورا کر دوں گا۔ اب وہاں رہنا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا کہ والد صاحب مجھ سے اگر اس رقم کا پوچھ بیٹھے تو میں انہیں کیا جواب دیتا۔ میں 40-50 ہزار گنوا چکا تھا اور یہی غنیمت تھا کہ عزت باقی رہ گئی تھی، مگر بقول رحیم بیگ وہ کسی وقت بھی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھ پر سلیمہ کے اغوا کا کیس درج کر کے کسی وقت بھی ذلیل کروا سکتے تھے۔ ان حالات میں وطن چھوڑ دینا ناگزیر ہو گیا۔ جدہ میں ایک دوست کو خط لکھا، اس نے مجھے بلوا لیا۔ یہاں آ کر سب سے پہلے میں نے رفیق کا نقصان پورا کیا۔ اس کا شکریہ کا خط آیا، لکھا تھا، اچھا ہوا تم چلے گئے۔ رحیم بیگ نے سلیمہ کو فروخت کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ آئی۔ گاؤں میں اس کی بڑی خواری ہوئی ہے۔ اس کے باپ نے اسے سسرال بھیج دیا ہے۔ شوہر نے رکھ تو لیا ہے مگر دروازے سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ مجھے ایک شادی میں ملی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی عارف کو لکھ دینا وہاں سے واپس نہ آئے، وہ آئے گا تو میں پھر بکھر جاؤں گی، پھر سارا زمانہ چھوڑ کر اس کی چاہت میں اس کے پیچھے بھاگ لوں گی، پھر دنیا مجھے اور اسے بے وقوف بنا ڈالے گی، اس لیے وہ واپس نہ آئے، ورنہ جس دن وہ آئے گا اسی دن سے میری بربادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خط پڑھ کر میں ساری رات رویا ہوں۔ وطن جانے کا ارادہ تھا مگر اب نہیں جاؤں گا۔ سلیمہ جہاں ہے سکھی رہے، لبوں پر یہی دعا ہے اور یہی رہے گی۔ دوسری سچی کہانی۔ حسن اس کے لیے عذاب جاں ہو گیا تھا۔ کبھی وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھتی اور کبھی اسے اپنے چاند چہرے سے نفرت محسوس ہونے لگتی کہ جسے دیکھو چکور بنا اس کے گرد چکر کاٹتا پھر رہا ہے۔ خود کو خوش بخت سمجھنے کے لمحات بہت مختصر ہوتے تھے۔ جب اس کی بیمار ماں کہتی، میری عطیہ بڑی بختوں والی ہے، یہ جب پیدا ہوئی تھی تو اس کا باپ واپڈا میں کلرک تھا، اس کے پیدا ہوتے ہی اسے ترقی ملی، اس کے نام جب لاٹھی ڈالی کچھ نہ کچھ نکلتا ضرور تھا، یہ بڑی خوش نصیب ہے، میری بیٹی کا نصیب اللہ اچھا کرے، یہ تو جس گھر جائے گی خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یوں تو ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بچی کسی اچھے گھر کا مقدر بنے، مگر عطیہ کی ماں اس خواہش میں نیم دیوانی سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی شادی کی آرزو بھی رکھتی تھی اور ڈر بھی جایا کرتی تھی کہ اس کے چلے جانے کے بعد گھر کتنا سونا ہو جائے گا۔ عطیہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اور اس کا شوہر اسے اپنے گھر کا اجالا سمجھتے تھے، اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ دونوں معمولی شکل و صورت کے انسان تھے مگر عطیہ کو قدرت نے حسن کی بے پناہ دولت عطا کی تھی۔ اس کی گلابی جلد، مخمور آنکھیں، لمبے چمکیلے سیاہ بال، متناسب سڈول جسم اپنے اندر بلا کی کشش سمیٹے ہوئے تھا۔ بچپن میں ہر فرد اسے اپنے پاس بلا کر پیار کرتا تھا۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی تو پیار کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ پہلے وہ سب سے بے تکلف ہو جاتی مگر اب وہ اپنے پیار کرنے والوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جن بچوں کے ساتھ معصومانہ چھیڑ چھاڑ رہتی تھی اب وہی اس کے عاشق بنے اس کی گلی کے چکر کاٹا کرتے۔ یہ آگ اس نے خود نہیں لگائی تھی، اسے تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ چاہتے کیا تھے۔ انہی میں ایک جاوید پروانہ تھا جس نے اپنے طور پر اسے شمع کا خطاب دے کر خود اپنا تخلص پروانہ رکھ لیا تھا۔ اسکول آتے جاتے اس نے گلیوں میں اس کا تعاقب کیا، اوچھے جملے بولے، اور جب وہ عطیہ کا التفات حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تو ایک روز جرأت کر کے عطیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پہلے ہی اس کے لیے اپنے دل میں بے پناہ نفرت سمیٹے ہوئے تھی، بپھر گئی اور اس کے ہاتھ پر اس زور سے کاٹا کہ لہو چھلک آیا۔ جاوید نے درد سے بلبلا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسری انتقامی کارروائی کرتا وہ دوڑتی ہوئی گلی سے غائب ہو گئی۔ اس کا بھاگنا اور جاوید کا ہاتھ بار بار جھٹکنا محلے کے ایک لڑکے آفتاب نے دیکھ لیا۔ وہ بھی امیدواروں میں سے تھا، رقابت سے سلگ اٹھا، بظاہر دوست بن کر پوچھا، یار یہ گلی میں کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟
جاوید پروانہ نے غور سے آفتاب کا چہرہ دیکھا۔ جب یہ جان گیا کہ وہ دور سے صحیح معاملہ نہیں جان پایا تھا تو سرگوشی میں بولا، کہہ رہی تھی میرے پیار کی نشانی کو دل سے لگائے رکھنا۔ یہ کہہ کر جاوید پروانہ نے اپنا زخمی ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور بولا، یار یہ لڑکیاں بھی عجیب دیوانی ہوتی ہیں، پیار کی شدت میں دیوانی ہو کر کبھی ہاتھ بلیڈ سے کاٹ بیٹھتی ہیں، کبھی لہو سے خط لکھنے بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی یوں بھی کرتی ہیں۔ بولی، یہ میری محبت کی نشانی ہے، جب تک ٹی سے اٹھیں گی میرے دل میں بھی درد ساخ ہوتا رہے گا۔ آفتاب جلمن گیا، بولا، یہ کب سے تجھ سے مل رہی ہے؟ جاوید نے سینہ پھلا لیا اور بولا، پہلے اسکول جاتے آتے اشارے بازی کرتی تھی، راستہ روک کر رکے دیتی تھی، آج میری بے رخی پر پاگل ہو کر میرا ہاتھ زخمی کر گئی، کہتی ہے کہ یہ بھی محبت کی ایک ادا ہے۔ وہ کہانی پر کہانی گھڑتا چلا گیا اور آفتاب رقابت کے جذبے میں اندھا ہو کر انہیں پھیلانے میں لگ گیا۔ رشید، حمید، خرم، فدا، احمد، جو بھی اس راستے میں ملا، اس نے جاوید پروانہ اور عطیہ کی محبت کا آنکھوں دیکھا منظر نمک مرچ لگا کر ان کے گوش گزار کر دیا۔ عطیہ، جو سب کی آنکھوں کا رنگین نظارہ تھی، اب اس کی ذات ان کی گفتگو کا محور بن گئی۔ وہ سب کے سب خوش فکرے لوگ تھے، امتحانوں کے علاوہ انہیں اور کسی بات کی فکر نہ تھی۔ بعض تو امتحانوں کو بھی تفریح سمجھتے، انہیں نقل کے نئے نئے نسخے آزمانے کے ہنر آتے تھے۔ ان کے پاس لڑکیوں، کھیل اور فلموں کے علاوہ کوئی ایسا موضوع نہ تھا جس پر بات کر کے وہ اپنا وقت گزار سکیں۔ گھر میں پکا پکایا کھانا اور اچھے کپڑے مل جاتے تھے، مائیں اور بہنیں ناز نخرے اٹھاتی تھیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ گھر کا نظام کس طرح چل رہا ہے، یا ماں باپ انہیں اچھی خوراک، اچھا لباس اور اچھی تعلیم دلانے کی کوشش میں وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ انہیں ان کے چہرے پڑھنے اور ان کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھنے کی بھلا فرصتی کہاں تھی۔ بیچاری عطیہ ان کی مہم جوئی کا نشانہ بن گئی۔ میلے کا خر خوش فکرا، ماتھے پر بالوں کا گچھا ڈالے، آنکھوں میں خمار لیے اس کو رجھانے گلی کے نکڑ پر کھڑا رہنے لگا۔ عطیہ کا محنتی باپ جب سے بابٹا کا افسر بنا تھا بہت مصروف ہو گیا تھا، اس کی ذمہ داریاں اسے جلد ہی گھر نہیں آنے دیتی تھیں۔ عطیہ گھر میں ماں کے ساتھ اکثر اکیلی رہتی تھی۔ ماں کے دائیں بازو اور آدھے سر میں ہمیشہ درد رہتا تھا، وہ اسپتال جاتی رہتی تھی۔ عطیہ کو گھر کے کام کاج کے لیے اسکول سے چھٹی کرنا پڑ جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک چھٹی کے دن کام سے فراغت کے بعد اس نے ایک رسالہ لیا اور وقت کے تانی کرنے لگی۔ گلی میں بچے شور مچا رہے تھے، غالباً وہ پٹھو کھیل رہے تھے کہ کھیل ہی کھیل میں گیند عطیہ کے صحن میں آ گری۔ بچوں نے دروازہ بجا دیا۔ عطیہ سمجھ گئی کہ وہ گیند لینے آئے ہیں۔ اس نے لکڑیوں کے پیچھے پڑی گیند اٹھائی، باہر کی کنڈی کھولی، بچے چلانے لگے، باجی گیند، باجی گیند۔ عطیہ نے انہیں تنگ کرنے کے لیے گیند گھما کر گلی کے دوسرے سرے کی طرف پھینک دی۔ وہ سب پلٹ کر بھاگے۔ عطیہ ان کی اچھل کود پر ہنسنے لگی۔ معنی سے محسوس ہوا کہ کوئی کھور رہا ہے، وہ جاوید تھا۔ عطیہ اپنے گھر میں تھی، اس لیے اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بے خوفی سے کھڑی رہی۔ جاوید کہنے لگا، بڑی ہنسی آ رہی ہے، کسی سے دل ول تو نہیں لگا لیا؟ عطیہ بولی، ہاں لگا لیا ہے، مگر وہ تجھ جیسا غنڈہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں سے دفان ہو جا، ورنہ ابھی ابو کو آواز دیتی ہوں، اندر بیٹھے ہیں۔ جاوید سر جھٹک کر مڑ گیا۔ عطیہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ گلی کے دوسرے سرے سے اعجاز بھائی، اس کا چچا زاد آ رہا تھا۔ اس نے جاوید کو دیکھ لیا۔ عطیہ نے بھی اعجاز کو دیکھ لیا تھا، خوش ہو گئی۔ اعجاز نے عطیہ کے بارے میں لڑکوں سے باتیں سن رکھی تھیں، وہ قدرے بجھ سا گیا۔ اندر آیا تو عطیہ نے ہنس ہنس کر ساری بات بتائی۔ کہنے لگی، اعجاز بھائی، یہ لڑکا اکثر اسکول جاتے ہوئے میرا راستہ روکتا تھا، آج میں نے اسے ایسا ڈوز دیا ہے کہ یاد رکھے گا۔ اعجاز کہنے لگا، اتو ایک بات بتاؤ، لوگ تمہارے متعلق بڑی باتیں بناتے ہیں، یہ لڑکا ہر جگہ کہتا پھرتا ہے کہ عطیہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دو کہ اگر جھوٹ ہے تو میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے، اگر یہ سچ ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا،
کیونکہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ عطیہ پریشان ہو کر بولی، اعجاز بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا اس ذلیل لڑکے سے کوئی واسطہ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ مجھے خواہ راستے میں تنگ کرتا تھا۔ اعجاز نے عطیہ کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ لی جو اس کی سچائی کا ثبوت تھی۔ وہ بولا، دیکھو اتو، تمہارا کوئی سگا بھائی نہیں ہے اور میں تمہارا سگا بھائی نہیں بن سکتا۔ اگر کہوں گا تو یہ جھوٹ ہوگا، مگر یہ تو جانتی ہو کہ تم ہمارے خاندان کی عزت ہو اور کوئی لڑکا اپنی کزن کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا جو مجھے سننا پڑ رہی ہیں۔ تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ لڑکے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آئندہ اس لڑکے نے کوئی ایسی فضول بات کہی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ عطیہ خوش ہو کر بولی، اعجاز بھائی میں آج بہت خوش ہوں۔ مجھے آپ نے تحفظ کا بھرپور احساس دے دیا ہے۔ میں تو اسکول چھوڑنے کا سوچنے لگی تھی۔ اعجاز نے کہا، اتو اپنی پڑھائی کا حرج مت کرنا، ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ بے خطر ہو کر اسکول جاؤ، تم دیکھنا کہ میں اسے کیسا سبق سکھاتا ہوں۔ عطیہ کے ذہن سے بوجھ اتر گیا۔ وہ مطمئن ہو کر اسکول جانے لگی۔ جاوید سے اعجاز نے نہ جانے کیا بات کہی کہ اس نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے عطیہ کو بتایا کہ وہ پستول لے کر اس کے گھر پہنچا تھا اور اسے باہر بلا کر کہا تھا کہ آئندہ عطیہ کا نام زبان پر لایا تو ایسی جگہ لے جا کر شوٹ کروں گا کہ تمہاری لاش کتے کھائیں گے۔ جاوید بزدل اور چھچورا لڑکا تھا، ڈر گیا اور یوں عطیہ کی اس فضول سے لڑکے سے جان چھوٹ گئی۔ پھر یہ ہوا کہ اعجاز عطیہ کے یہاں زیادہ آنے جانے لگا۔ عطیہ اس کی دل سے قدر کرنے لگی، مگر پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کبھی اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی ہو۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ جب وہ آتا، اس کے لیے چائے بناتی، کھانے کا وقت ہوتا تو پوچھتی۔ اعجاز بھی ہنسی مذاق کرتا، اس کی استانیوں پر نکتہ چینی کرتا، اور یہ عطیہ کا کمزور پہلو تھا۔ وہ کسی سے اپنی پسندیدہ ٹیچرز کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات سننا پسند نہیں کرتی تھی اور اعجاز ان کا مذاق اڑا کر اسے چڑھاتا۔ عطیہ روٹھ جاتی تو اسے منانے کے لیے آئس کریم یا جمال الدین کے چھولے چاٹ کی رشوت پیش کرتا۔ اعجاز کے آنے جانے سے عطیہ کی والدہ کو تسلی سی ہو گئی تھی۔ وہ سچ مچ ان کی بیٹی کے لیے محافظ بن گیا تھا۔ صبح اسکول جانے سے پہلے سائیکل پر ان کی طرف آ جاتا، عطیہ کو اسکول چھوڑنے جاتا، واپسی پر بھی کوشش کرتا کہ وہ اسے ساتھ لے لے۔ دونوں کو بہن بھائیوں کی طرح ہنستے بولتے دیکھ کر عطیہ کے ابو بہت خوش تھے۔ یہ سلسلہ بمشکل 6 ماہ چلا۔ عطیہ کے امتحان ہو گئے، وہ گھر بیٹھ گئی اور اسی دوران میں اس کا رشتہ آ گیا۔ یہ اس کی بڑی پھوپھی کا لڑکا ساجد تھا، جسے عطیہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ BSc کے امتحانات کے بعد دوائیوں کی کمپنی میں ملازم ہو گیا تھا۔ عطیہ کی بڑی پھوپھی ساہیوال میں رہتی تھیں۔ بھائی کے پاس لاہور آئیں اور عطیہ کو مانگ بیٹھیں۔ ساجد ان کے ساتھ آیا تھا۔ یہ لوگ اعجاز کے گھر ٹھہرے تھے۔ اعجاز نے سنا تو کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ ساجد کا دوست تھا۔ کئی دنوں تک سوچنے کے بعد اس نے عطیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اتفاق سے وہ خود اپنی امی کے ساتھ ان کے یہاں آ گئی۔ اسے پھول پودے لگانے کا بے حد شوق تھا۔ اعجاز نے بھی یہ شغل پال رکھا تھا۔ کوٹھے پر چھوٹی سی نرسری بنا لی تھی۔ عطیہ جب کبھی آتی تھی، کلمے دیکھنے اوپر آنا نہ بھولتی تھی۔ ان دنوں اعجاز پھولوں کی نمائش سے چند نایاب پودے لے کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے اوپر آ گئی۔ اعجاز کلمے لگا رہا تھا۔ اسے اچانک سامنے دیکھا تو خوش ہو گیا۔ سوچا، جانے پھر یہ موقع ملے نہ ملے، کیوں نہ دل کی بات کہہ ڈالوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولا، سنا ہے تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے، سلمیٰ پھپھو ساجد کا رشتہ لائی ہیں۔ عطیہ شرما گئی، کہنے لگی، آپ امی سے پوچھیں۔ وہ بولا، با شادی تمہاری ہے اور پوچھوں تائی جان سے؟ عطیہ نے کہا، میری شادی امی ابو کی مرضی سے ہوگی، وہ جہاں مناسب سمجھیں گے کر دیں گے۔ اعجاز نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو کچھ سوچ رہا تھا وہ غلط تھا؟ عطیہ نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے تھے، مجھے بتائیے۔ اعجاز نے سوچا،
یہی مناسب وقت ہے کہ اپنے دل کی بات سنا دے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں چاہتا تھا تم میرے گھر میری بیوی بن کر آؤ۔ عطیہ نے کہا، اگر ایسا چاہتے تھے تو اپنے امی ابو کو بھیجا ہوتا، جیسے سلمیٰ پھپھو آئی ہیں۔ اسی طرح حاجرہ چچی بھی آ سکتی تھیں۔ صرف آپ کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ اعجاز شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا، اگر میں اب بھیج دوں تو؟ عطیہ نے کہا، امی ابو مجھ سے تم دونوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اعجاز نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے ترجیح دو گی؟ عطیہ بولی، پہلے آپ اپنے والدین کو بھیجیں، میں اس کے بعد اپنی رائے دوں گی۔ وہ اتنا کہہ کر کھٹ کھٹ کرتی نیچے چلی گئی۔ اعجاز سوچتا رہ گیا، سلمیٰ پھپھو رشتہ ڈال کر چلی گئی تھیں۔ عطیہ کی والدہ نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع دیں۔ انہوں نے یہ بات محض اس لیے کہی تھی کہ اس دوران میں اگر اعجاز کے گھر والوں نے رجوع کیا تو وہ ہاں کر دیں گی، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے ہی شہر میں رکھنے کی آرزو مند تھی۔ وہ اعجاز کی عطیہ میں دلچسپی محسوس کر کے مطمئن تھی۔ عطیہ کے لیے انہیں زیادہ فکر نہیں ہو رہی تھی۔ سلمیٰ ان کی نند تھیں، گو کہ انہیں ٹالنا آسان نہیں تھا، جبکہ عطیہ کے ابو بھی اپنی بہن کو بہت چاہتے تھے۔ پھر بھی وہ سوچتی تھیں کہ بیٹی کے لیے انہیں جھگڑا بھی کرنا پڑا تو کر لیں گی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، وقت گزرتا چلا گیا، مگر اعجاز کے گھر سے کوئی نہ آیا۔ اعجاز نے بھی شکل نہ دکھائی، گویا اس نے معاملہ ختم کر دیا۔ عطیہ کی والدہ نے مایوس ہو کر بالآخر ساجد کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عطیہ نے سنا تو اس کے دل میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی، جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ شاید وہ ساجد کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اسے چھچورا لگتا تھا۔ عطیہ اپنے ابو کو شدت سے چاہتی تھی اور اسے یہ معلوم تھا کہ ابو اس رشتے سے خوش ہیں۔ ان کے نزدیک ساجد اچھا لڑکا تھا، صورت اور تعلیم دونوں میں وہ اعجاز سے آگے تھا۔ عطیہ دل کو بہلانے لگی کہ وقت نے جو فیصلہ کیا ہے شاید وہی اس کے لیے بہتر ہو۔ اطلاع ملتے ہی سلمیٰ پھپھو انگوٹھی اور جوڑا لے کر لاہور پہنچ گئیں۔ چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کر کے ساجد کے نام کی انگوٹھی عطیہ کی انگلی میں ڈال دی۔ کم سخن عطیہ نے خاموشی سے یہ فیصلہ قبول کر لیا۔ اسی شام وہ چلی گئیں، ساجد وہیں رہ گیا۔ وہ اپنے دوست کے پاس ہاسٹل میں ٹھہر گیا تھا۔ لاہور میں اسے 2 کام نمٹانے تھے۔ منگنی کے بعد عطیہ کے گھر نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ اعجاز کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا، اس نے دوست کے پاس رکنا زیادہ مناسب سمجھا۔ عطیہ منگنی کی تقریب کے بعد بہت تھک گئی تھی۔ اس کے ابو اور امی اپنے کمرے میں گھوڑے بیچ کر سو چکے تھے۔ وہ ڈائری لے کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی کہ اپنی چھوٹی بڑی خوشیوں اور دکھوں کا حال ڈائری کے اوراق میں محفوظ کر دیا کرتی تھی۔ یہ تو اس کی زندگی کا بہت بڑا موڑ تھا۔ ڈائری لے کر بیٹھی تو 11:30 بج گئے۔ اس نے کمرے میں ٹیبل لیمپ جلا رکھا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے پیروں کے پاس چھوٹا سا کنکر آ کر گرا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گرل سے ایک چہرہ ٹکا ہوا تھا۔ عطیہ نے پہچان لیا، یہ اعجاز تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی۔ وہ بولا، پلیز اتو، غسل خانے کا دروازہ کھول دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تم سے 2 باتیں کرنا ہے۔ عطیہ نے اس سے پوچھا، تم بڑے دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ وہ بولا، وہاں چوکیدار چرپائی بچھائے بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا ہے، خواہ سوالات کرے گا۔ عطیہ نے غسل خانے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سردی سے کانپتا ہوا اندر آ گیا۔ عطیہ دروازہ بند کر کے لوٹی تو وہ بستر میں گھس گیا تھا۔ کہنے لگا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو، اگر تائی اماں اندر آ گئیں تو خفا ہوں گی۔ عطیہ نے یہ غلطی بھی کر دی۔ وہ چٹخنی لگا کر پلٹی تو یکلخت کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ اعجاز نے لیمپ بجھا دیا تھا اور چپکے رو رہا تھا۔ عطیہ بتی بجھنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اعجاز کے رونے کی آواز سے مزید گھبرا گئی۔ جب اس کی سسکیاں بند نہ ہوئیں تو بالآخر اسے اس کے پاس جا کر پوچھنا پڑا کہ مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے۔ اعجاز نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا اور بولا، میں نے سر توڑ کوشش کر لی، ابو امی نہیں مانتے۔
وہ کہتے ہیں کہ سلمیٰ پھپھو کا تم پر زیادہ حق ہے۔ وہ درمیان میں میرا رشتہ ڈال کر ان سے کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے۔ عطیہ نے کہا، یہ بات تم مجھے دن کے وقت بھی آ کر بتا سکتے تھے۔ اعجاز نے کہا، میں دن کو کیسے بتاتا؟ جھگڑا تو رات کے کھانے کے بعد ہوا تھا۔ ابھی تک مجھے آس تھی کہ امی مان جائیں گی۔ وہ شاید مان جاتی، مگر ابو اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں نا، وہ کیسے مان سکتے تھے؟ میں نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا ہے اور سیدھا تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اگر تم دروازہ نہ کھولتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ عطیہ ڈر گئی۔ اس نے اعجاز کو بکھرتے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، اجو، یوں جذباتی نہیں بنا کرتے۔ یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا تمہارے تحفظ کے لیے میں جان دے دوں گا۔ اگر آئندہ کسی نے تمہیں میری نظر سے دیکھا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اس لمحے زندگی میں پہلی بار مجھے بھرپور تحفظ کا احساس ملا تھا۔ یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا تمہارے تحفظ کے لیے میں جان دے دوں گا۔ اگر آئندہ کسی نے تمہیں میری نظر سے دیکھا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اس لمحے زندگی میں پہلی بار مجھے بھرپور تحفظ کا احساس ملا تھا۔ ابو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ میرے چھوٹے چھوٹے معاملات کو سمجھ سکیں۔ تم نے محافظ کا کردار ادا کر کے میرے دل میں اپنے لیے بڑا مقام بنا لیا ہے، اور اب تم یوں بکھرو گے تو میں احساس تحفظ کس سے پاؤں گی؟ مرد کمزور پڑنے لگے تو عورت کے گرد تحفظ کی دیواریں گرنے لگتی ہیں۔ خود کو مضبوط رکھو اجو۔ قدرت کو شاید اسی میں زیادہ بہتری نظر آتی ہو۔ اس کے فیصلوں کو ہمت اور حوصلے سے قبول کرو۔ گھر لوٹ جاؤ اور امی ابو سے معافی مانگ لو۔ اعجاز نے نہیں نہیں کہہ کر عطیہ کا ہاتھ پکڑا تو وہ چھڑا نہ سکی۔ اندھیرے میں ڈالی گئی جذباتی کمند عورت کی قوت مزاحمت کو کمزور کر کے اس کے لیے پھندا بن جایا کرتی ہے۔ یہ پھندا تنگ ہوتا گیا، اس کی منت سماجت اور اس کے بعد رونا دھونا، یہ سارے مرحلے اعجاز نے بڑے تحمل سے سہ لیے۔ کہنے لگا، تم کچھ بھی کرو، مگر میرے اندر یہ احساس کبھی ہو گیا ہے کہ میں تمہیں حاصل کر چکا ہوں۔ اب تم کسی دوسرے کی نہیں بن سکو گی، کیونکہ تمہیں قدرت نے میرے لیے بنایا تھا۔ کوئی دوسرا ہمارے درمیان کیوں آئے؟ عطیہ اعجاز کی بحثت سے قدرے مطمئن ہو گئی تھی کہ اب وہ یقیناً اسے اپنانے کی بھرپور صحیح کرے گا۔ گو اپنے یوں لٹ جانے کا اسے بے حد صدمہ تھا، پھر بھی اس کی یہ آس زندہ تھی کہ اب اعجاز کوئی عملی قدم اٹھائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اس رات کا گیا پھر پلٹا نہیں۔ عطیہ کو بخار چڑھا، وہ پوچھنے نہ آیا۔ سلمیٰ پھپھو شادی کی تاریخ لینے آئیں۔ عطیہ بہت روئی۔ 2 مہینے بیت چکے تھے اور عطیہ کا خوف عملی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے ایک روز ہمت پکڑی اور چچا کے گھر پہنچی۔ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اعجاز 1 ماہ دوست کے پاس رہنے کے بعد گھر آ چکا ہے۔ اعجاز دروازے پر ہی مل گیا۔ عطیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، اجو، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ تمہاری وحشت میری کوکھ میں انگارے بھر گئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو اجو۔ اعجاز نے سہمی سی صورت بنائی اور کہنے لگا، میں کیا کروں اتو؟ ابو امی نہیں مانتے، میں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، انہوں نے پرواہ بھی نہ کی۔ عطیہ کی آنکھیں برسنے لگیں، بولی، اعجاز کوئی دوا ہی لا دو ورنہ ابو امی ہم سب کی عزت خاک ہو جائے گی۔ اعجاز بولا، میرے پاس تو اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں، ابو نے جیب خرچ بھی کم کر دیا ہے، بتاؤ میں کیا کروں اتو؟ پلیز مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت خوار ہو چکا ہوں۔ عطیہ نے اپنی کلائی سے گھڑی اتاری اور بولی، جاؤ اسے بیچ دینا، دوا کے لیے پیسے مل جائیں گے۔ اعجاز نے سر جھکا کر گھڑی لے لی۔ عطیہ الٹے قدموں گھر آ گئی۔ 3 دن بعد اعجاز آیا اور ایک چھوٹا سا پرچہ اسے تھما کر چلا گیا۔ اس میں لکھا تھا، تو اس کے لیے کلینک جانا ہوگا، کم سے کم 2-2.5 ہزار کا خرچہ ہے، جبکہ گھڑی کی قیمت 500 روپے بھی نہیں۔ اگر منگنی کی انگوٹھی بیچ دو تو شاید خرچہ نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ سلمیٰ پھپھو نے منگنی پر انگوٹھی دی ہوگی۔ عطیہ کو چکر آنے لگے۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے
اس کے تحفظ کے لیے جان دینے کا دعویٰ کیا تھا، اور اب اس تحفظ کا زہر اس کے بدن میں پھیل چکا تھا، مگر وہ اپنی مجبوری کا اعلان کر کے دستبردار ہو گیا تھا۔ عطیہ کو رسوائی کی جہنم کا عذاب اکیلے بھگتنا تھا، سو بھگتنا پڑا۔ اس نے اپنے طور پر علاج کے لیے چوتھی سیڑھی سے زمین پر چھلانگ لگائی، توازن قائم نہ رکھ سکی، سر کے بل گری اور بے ہوش ہو گئی۔ یوں رسوائی کا دروازہ بھی پا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے حقیقت حال بتا دی۔ اس وقت اس کے چچا شبیر بھی موجود تھے، جو اعجاز کے والد تھے۔ کہنے لگے، اس لڑکی نے ہمارے خاندان کے منہ پر کالک ملی ہے، اسے زندہ دفن کر دو بھائی جان، ورنہ جب تک زندہ رہے گی رسوائی ہمارے ساتھ چلے گی۔ عطیہ کے باپ نے چاقو اٹھا لیا کہ وہ اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ختم کر دیں گے۔ عطیہ کی ماں نے رو رو کر ان کے پاؤں پکڑے رکھے۔ پھیلنے والی بات تھی پھیل گئی۔ سلمیٰ پھپھو تاریخ لینے آئی تھی، گھر میں یہ کوہرام مچا دیکھ کر لوٹ گئیں اور بیٹے کو ساری صورتحال بتا دی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ ادھر عطیہ کو مارنے کے سامان ہو رہے تھے۔ چچا بشیر نے ہیٹر میں ننگا تال لگایا اور عطیہ سے کہا کہ اس پر اپنا پیر رکھے۔ لرزتی کانپتی عطیہ نے چچا کا حکم مانا۔ بجلی کا زبردست جھٹکا لگا، عطیہ کی چیخیں آسمان چھونے لگیں۔ اس کی ماں سے ضبط نہ ہو سکا، چیخ مار کر بیٹی سے لپٹ گئی۔ دونوں ماں بیٹی زمین پر گری۔ عطیہ کی پوری ٹانگ جل گئی تھی اور اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر محلے والے جمع ہو گئے۔ انہیں عطیہ کے بارے میں بہت کچھ کہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی رات یہ لوگ سرگودا چلے گئے۔ وہاں عطیہ کا علاج ہوا۔ ٹانگ کے ساتھ ساتھ اسے اس بلا سے بھی نجات مل گئی جو اگر نارمل حالت میں لوگوں کو ملتی ہے تو نعمت کہلاتی ہے۔ عطیہ کی ماں نے اس کے جہیز کا زیور بیچ کر اس کا علاج کرایا۔ وہ پورے 2 مہینے اسپتال میں رہی۔ عطیہ نے ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے اپنے دیور کو بتا دیا کہ یہ سب کرتوت تمہارے بیٹے کے ہیں۔ شبیر نرم پڑ گیا اور کہنے لگا، بھابھی، اگر یہ بات رسوا ہونے سے پہلے بتا دی جاتی تو میں اس ناہنجار کو ایسی سزا دیتا کہ وہ یاد کرتا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عطیہ کی ماں نے کہا، بات فائدے یا نقصان کی نہیں، میری بیٹی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کا نکاح اعجاز سے ہو سکتا ہے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ چچا شبیر کہنے لگے، اتنی بدنامی کے بعد اس کی ماں کبھی یہ رشتہ نہ ہونے دے گی، وہ ہمیشہ اس سے نفرت کرے گی، اور بے اعجاز کو میں پڑھائی کے لیے اس کے ماموں کے پاس لندن بھیجنا چاہتا ہوں۔ شادی کرنے سے اس کے مستقبل پر برا اثر پڑے گا۔ چچا نے انکار کی جھنڈی دکھا دی۔ عطیہ کے باپ نے ملازمت چھوڑ کر سرگودا میں چھوٹی سی دکان کھول لی۔ 6 مہینے تک عطیہ کا اسی اسپتال میں ٹانگ کا علاج ہوا۔ قسمت اچھی تھی، ورنہ ایک بار تو ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنے کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ تندرستی ملنے کے بعد بھی وہ سرگودا میں ہی رہنے لگے کہ رشتہ داروں سے ملنے ملانے کا حوصلہ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن غیر متوقع طور پر سلمیٰ پھپھو آ گئیں۔ اس سارے عرصے میں وہ بالکل خاموش تماشائی بنی رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے اندر کچھ فیصلے محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی حالات نے پھر سے اپنی ڈگر پکڑی، وہ ساجد کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ کہنے لگیں، بھابھی، جو ہو چکا ہے اسے بھلا دیں۔ ساجد کی خواہش ہے کہ عطیہ اس کی بیوی بنے۔ میں نے اسے ہر طرح سے سمجھایا کہ شاید عطیہ سے محبت نہ کر سکے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، اسے گیند کی طرح اچھالیں گے تو خود ہماری عزت اچھلتی رہے گی۔ میں یہ تماشا ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے نام کے ساتھ منسوب ہوئی ہے اور میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں۔ عطیہ کی ماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عطیہ، جو دروازے کی اوٹ سے یہ باتیں سن رہی تھی، کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ خاندان کے ایک لڑکے نے اسے تحفظ کے نام پر زہر پلا دیا تھا اور دوسرا اس نام سے اسے تریاک دے رہا تھا۔ ساجد، جو اسے ایسی نظر سے دیکھتا تھا کہ اسے شرم آنے لگتی تھی، جسے وہ چھچورا اور جذباتی نوجوان سمجھا کرتی تھی، اندر سے کتنا مختلف نکلا۔ شادی کی رات وہ بڑی نرمی سے بولا، اتو، تمہارے ساتھ
وقت نے بڑی ناانصافی کی، اور دیکھو اگر اس احساس جرم میں ہمیشہ مبتلا رہو گی کہ تم روٹھو میں مناؤں اور میں روٹھوں تم مناؤ، وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنے دل سے یہ احساس مٹا دو، کیونکہ جس حادثے کو تم جرم سمجھ رہی ہو اس میں بھی ملوث تھا۔ جس رات اعجاز تمہارے کمرے میں آیا تھا وہ مجھ سے مل کر آیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ منگنی توڑ دوں ورنہ بہت برا ہوگا، کیونکہ وہ تمہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت جاوید کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ وہ غسل خانے گیا اور اعجاز آ گیا۔ جاوید تمہارے محلے کا لڑکا ہے، مجھ سے اس کی کچھ عرصے پہلے دوستی ہوئی تھی۔ وہ تمہاری بڑی تعریف کرتا تھا کہ بڑے مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ محلے میں کئی نوجوانوں نے دام بچھائے مگر تم نے کسی کو لفٹ نہیں دی۔ جاوید تو ایک بار تمہاری ڈانٹ سن کر کان دبا کر بھاگ نکلا تھا۔ غالباً تم نے اس کی اعجاز سے شکایت بھی کی تھی۔ وہ دھمکیاں دینے گیا مگر جاوید نے پہلے ہی معافی مانگ لی۔ اس کی وجہ اس کی بزدلی نہیں تھی، بلکہ اسی شام میں آفس کے کام سے لاہور آیا تھا، جاوید سے ملا، اس سے شادی کا ارادہ ظاہر کر کے تمہارا نام لیا۔ تب اس نے کان پر ہاتھ رکھ کر توبہ توبہ کی اور کہنے لگا، یار، لڑکوں کی پھوک میں آ کر میں نے اس معصوم لڑکی کو ایک دو دفعہ تنگ کیا تھا، میری توبہ جو آئندہ ایسی حرکت کروں۔ پھر اس نے تمہاری بہت تعریف کی۔ بعد میں اعجاز اسے مارنے آیا، اس نے پہلے ہی معافی مانگ لی۔ جس روز منگنی کی تقریب ہوئی امی چلی گئیں، میں اپنے آفس کے کام سے 2 روز کے لیے رک گیا تھا۔ اسی رات کو اعجاز آیا اور مجھے دھمکیاں دیں کہ منگنی توڑ دوں ورنہ بہت برا ہوگا۔ جاوید اس وقت غسل خانے میں تھا، وہ وہیں رک کر ہماری گفتگو سننے لگا۔ میں نے اعجاز سے پوچھا، کیا عطیہ بھی تمہیں چاہتی ہے؟ وہ اکڑ کر بولا، وہ میری پوجا کرتی ہے۔ میں نے کہا، تم اس کے ہاتھ کی تحریر لے آؤ جس میں اس نے تم سے اقرار محبت کیا ہو، اور اس منگنی کو ناپسند میں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ تحریر صبح 11 بجے سے پہلے پہلے لانا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس تحریر کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میں 11 بجے تک ہر حالت میں عطیہ سے یہ تحریر لکھوا لاؤں گا۔ عطیہ، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ اس سرپرے کو رات کے وقت تم سے یہ جذباتی تحریر لکھوانے بھیج دیا۔ جاوید نے اس کا تعاقب کیا۔ اس نے آ کر بتایا، تم اسے ڈانٹ رہی تھیں کہ سیدھی طرح دروازے سے آؤ، مگر اس نے رونا دھونا مچا کر تم سے زبردستی دروازہ کھلوا لیا۔ جاوید نے جیسے ہی آ کر مجھے یہ رپورٹ دی تو میری چھٹی اس نے خطرے کی بو سونگھ لی۔ دل چاہا فوراً بھاگ کر تمہارے گھر آ جاؤں۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید تم اتنے بڑے طوفان سے دو چار نہ ہوتی۔ جاوید کے سامنے میں اس خطرے کا اظہار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ عطیہ بڑے مضبوط کردار کی لڑکی ہے، وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دے گی اور ایسی احمقانہ تحریر کبھی نہیں دے گی۔ جاوید صرف تحریر تک ہی سوچ رہا تھا، مگر میں بہت آگے کی سوچوں میں پہنچ چکا تھا اور میرا خیال غلط نہیں نکلا۔ وہ ضد میں تمہیں لوٹ کر چلتا بنا، اپنی دانش میں اس نے تمہیں حاصل کر لیا۔ بعض سطحی لوگ عورت کے وقتی غلبہ پانے کو اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ یہ لڑکا انہی سطحی ذہنیت والوں میں سے ہے۔ میں اس کے بعد تم سے غافل نہیں رہا۔ تمہارے حالات مجھے معلوم ہوتے رہے اور میں اپنی اس کوتاہی کو کوستا رہا کہ کیوں ایسے کمظرف کو تمہارے پاس بھیجا جو جاتے ہی چھلک گیا اور تم پر بدنامی کے چھینٹے پڑ گئے۔ آئندہ بھول کر اس حادثے کا ذکر مت کرنا۔ تم میرے لیے اتنی ہی معصوم ہو جتنی کہ پہلے تھیں۔ تمہاری صرف اتنی غلطی تھی کہ رات کے اندھیرے میں ایک مرد کے لیے دروازہ کھولا۔ عطیہ تڑپ کر بولی، وہ مرد نہیں، اس گھر کا فرد تھا، خاندان کی عزت کا محافظ تھا۔ میں نے یہ سوچ کر دروازہ کھولا تھا۔ اتو، یہ بات یاد رکھنا کہ رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے داخل ہونے والا شخص چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، عزت کا رکھوالا نہیں ہوتا، وہ صرف مرد ہوتا ہے۔ باپ، بھائی اور شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا مرد عورت کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ اور عطیہ نے روتے روتے سر ہلا دیا کہ حقیقتاً جس چیز کا نام تحفظ ہوتا ہے وہ اسے اب ملا تھا۔
تیسری کہانی۔ میں اپنی بیٹی شادہ کی پیدائش پر بہت روئی تھی۔ ایک بیٹے کے بعد بیٹی کا پیدا ہونا دکھ کی بات نہیں ہے، جبکہ میرا شوہر غلام محمد جان مجھ سے اب بھی بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ کہتا ہے جندو، تو نہ ہوتی تو میرے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ اپنی بستی کی دوسری عورتوں کی طرح میں اس کی محبت پر یقین کر لیتی ہوں۔ وہ میرے سر کا سائیں ہے، میرے 2 بچوں کا باپ ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی دیتا ہے۔ پھٹے پرانے صحیح، مگر میرے تن پر کپڑے اس کی کمائی سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بدلے مجھے اس کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے بچوں کی جی جان سے خدمت کرنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ کھیتوں پر مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ دن ہو یا رات، خرکاروں کی طرح کام میں جٹی رہتی ہوں۔ رات کے پچھلے پہر تھک ہار کر چارپائی پر گرتی ہوں تو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کہاں ہوں، مگر میرا مرد ان لمحات میں بھی میری خدمت کا طالب ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ دیکھیے، 24 سال کی عمر میں انگلیوں کے ناخن آتے سے زیادہ اکھڑ سے گئے ہیں۔ اپلا تھاپتے تھاپتے، چکی پیستے پیستے، پھٹی چنتے چنتے انگلیوں کے پور گلنے لگے ہیں۔ میرا پہلا بیٹا پھٹی کے کھیت میں ہوا تھا۔ کام کرتے کرتے درد اٹھا، عورتوں نے کھیت میں ہی لٹا دیا۔ وہیں گل محمد پیدا ہو گیا اور وہیں اس کا نال کاٹ دیا۔ جب بیٹی ہوئی تھی تو اس وقت میں فرش پوت رہی تھی۔ گھر میں ساس موجود تھی، اس نے مجھے سنبھال لیا، ورنہ مر ہی گئی ہوتی۔ غلام محمد کی بڑی خواہش تھی کہ اس بار میرے بیٹی ہو۔ اس نے خوشی میں آنگن میں کھڑے ہو کر جھومر ڈالا، کہنے لگا، آہا، اب میرا بیٹا اپنے دشمن سے انتقام کے قابل ہو گیا۔ میں تڑپ تڑپ کر روئی کہ ارے میرے رب، تو نے دھی اس بستی میں کیوں بھیج دی؟ بچی کو نہلا کر جب ساس میرے پاس لائی تو میں نے اسے دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔ غلام محمد گھبرا گیا، پوچھنے لگا، کیا ہوا جندہ؟ بول، کیا ہوا؟ کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ دائی کو بلا کر لاؤں؟ میں روتے ہوئے بولی، غلامہ، ذرا اس کی شکل دیکھ، یہ تاجی سے کتنا ملتی ہے۔ تاجی نے میرے گھر دوسرا جنم لے لیا ہے، اسے مجھ سے دور کر دے، ورنہ میں رو رو کر مر جاؤں گی۔ میری ساس بھی رونے لگی۔ غلام محمد قرا کر بولا، اگر گل محمد پر برا وقت آیا تو یہ تاجی بن سکتی ہے۔ تم سب عورتوں کو، ہم مردوں کے لیے کبھی نہ کبھی تاجی بننا پڑتا ہے۔ آخر ہم کس لیے تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں؟ تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ تم اتنی سی قربانی دینے پر رونا پیٹنا مچا دیتی ہو۔ رونا دھونا بند کرو، اس کا مونڈن کروانا ہے۔ اماں، کچھ پیسے نکال۔ آنسو پہنچ کر بیٹے کی خوشنودی میں شریک ہو گئی، مگر میرے دل پر چھالوں کی سی جلن ہوتی رہی۔ یہ غلام محمد جو مجھ سے پیار جتاتا رہتا ہے، اس لیے میں کتنا غیر ہو گیا تھا۔ اجنبیوں کی طرح کیسے روکھے لہجے میں ہم مردوں تم عورتوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ رہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی اکڑ، اس کا احساس برتری صدیوں سے چلی آنے والی اس رسم کا نتیجہ ہے جس کا شکار ہم عورتیں ہیں۔ یہاں کی ہر عورت کو ہر لمحہ تاجی بن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس بستی میں جنم لینے والی ہر بچی کی شکل تاجی کی شکل لگنے لگتی ہے۔ مائیں بیٹی کی پیدائش پر چپ کے روتی ہیں اور مرد دل میں آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ میری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے، مجھے اس میں تاجی کے نقوش ابھرتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی میں آئینے کے ٹوٹے ٹکڑے میں اپنی دھندلی سی شکل دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے یہ چہرہ کسی ایسی عورت کا ہے جو عنقریب مقتولہ بننے والی ہو۔ کبھی ہم دونوں ساس بہو سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں تو یہی بات کرتی ہیں کہ یہی خوف اسے بھی ہے، وہ بھی آئینہ دیکھنے سے ڈرتی ہے۔ ایک دن کہہ رہی تھی، جب تک تیرا سسر زندہ ہے اس کے دشمن بھی ختم نہ ہوں گے، اور میرا یہ خوف بھی زندہ رہے گا کہ جانے کب میں مقتولہ کہلاؤں۔ تھانے میں میری بدچلنی کی بیہودہ داستان رپورٹ کی صورت میں درج ہو اور میں بستی والوں کے لیے ایک دلچسپ موضوع بن جاؤں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جندہ کوئی پاگل عورت ہے جو کب سے ہذیان پک رہی ہے، بے ربطی سے اپنی اوٹ پٹانگ باتیں کیے جا رہی ہے۔ آخر کچھ تو پتہ چلے کہ اس بستی کی عورتیں اپنے اپنے مجازی خداؤں سے کیوں اتنی خائف ہیں۔ مرد تو اپنی عورتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں،
ان کے صاحبان ہوتے ہیں، ان کے دکھ سکھ کے ساجی ہوتے ہیں۔ یہ تاجی کون ہے جس کی آنکھوں کی بے بسی ہر عورت کی آنکھوں میں نظر آتی ہے؟ آؤ بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں اس بستی کی سیر کرواؤں، ان باتوں کے تفصیلی جواب دوں جو آپ کو الجھائے ہوئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے 22 میل دور یہ بستی ہم مزاروں سے آباد ہے۔ کچھ تمنداروں کی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں اور کچھ کو زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعے مل گئے ہیں۔ وہ قدرے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، سال بھر کا غلہ اگا کر پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں۔ میرا میاں غلام محمد بھی اپنی زمین کے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ اس بستی کے بیشتر لوگ ایسے ہی خوابوں کے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں۔ منتشر آبادی پر مشتمل یہ چھوٹی سی بستی اپنی جفاکش عورتوں کے لیے خونی کیوں بن گئی ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو وہ روایت بتانا پڑے گی جو صدیوں سے رائج ہے اور شاید صدیوں رائج رہے۔ میں غلام محمد کے دشمن کی بہن ہوں۔ میرے بھائی نے غلام محمد کے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کا بدلہ عموماً قتل ہی ہوتا ہے، مگر جو فریق بدلہ لینے کے وسائل نہ رکھتا ہو وہ تمندار سے رجوع کر کے انصاف مانگتا ہے، اور پھر پنچایت کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل اپنی بیٹی یا بہن مقتول کے خاندان کے حوالے کر دے۔ اس قانون کے تحت میرا بیاہ غلام محمد سے ہو گیا۔ دشمنوں کے گھر پہن دینے کے بعد میرے گھر والوں کا سر ہمیشہ کے لیے نیچا ہو گیا۔ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ تماشا نہ دیکھ سکیں جو دشمن کے گھر بہن بیٹی بیاہ دینے سے عموماً اس بستی والوں کے یہاں ہوتا ہے۔ قاتل کی بہن ہونے کے ناطے غلام محمد اور اس کی ماں مجھ سے گن گن کے بدلے لیتے رہے۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا، میرے قاتل بھائی کے مرنے کی خبر بستی میں پہنچی۔ وہ ملتان میں ٹرک تلے کچلا گیا تھا۔ تب کہیں غلام محمد کے رویے میں نرمی آئی۔ میں 13 برس کی عمر میں اس گھر میں آئی تھی۔ 13 برس دکھ اٹھانے کے بعد میرے بھاگ جاگے۔ میری ساس کے دل سے اپنے بیٹے کا دکھ نہ دھلا، مگر اس نے مجھ سے دشمنی کا سلوک چھوڑ دیا۔ یہ دونوں نیک دل تھے، اس لیے تائب ہو گئے، ورنہ ایسے حالات میں عورت کو زندگی بھر اپنے باپ بھائی کے جرم کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ میری ساس کو ہی دیکھ لیں، اس کے ساتھ تو مجھ سے بھی بڑا ظلم ہوا تھا۔ اپنی جوانی میں وہ کسی سے پیار کرتی تھی، ماں باپ نے بٹے سٹے میں کسی دوسرے سے بیاہ دیا۔ اس کے محبوب نے دیواروں سے ٹکریں مار مار کر اپنا حال بگاڑ لیا۔ وہ خود بھی ماہیے بیاب بنی تڑپتی رہی، آخر چین نہ پڑا، شوہر کو چھوڑ کر اس سے ملنے جا پہنچی۔ دونوں نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ لوگوں نے آ لیا، محبوب کو وہیں لاٹھیاں مار مار کر ٹھیر کر دیا، عورت کو کالی قرار دے کر اس کی کھڑے کھڑے بولی لگا دی۔ وہ کم سن تھی، حسین تھی، تمندار کے عزیزوں میں سے کسی نے اسے خرید کر اپنی باندی بنا لیا، رقم اس کے شوہر کو دے دی۔ جب خریدار کا اس سے جی بھر گیا تو اپنے کمیوں کے حوالے کر دی۔ غلام محمد کے باپ کو اس پر ترس آتا تھا۔ اس نے ایک دن مالکوں کا پاؤں پکڑ کر کہا، مالک، میری ساری خدمت کے بدلے روشاں مجھے دے دو، میں نکاح کر کے اسے اپنے گھر ڈالنا چاہتا ہوں۔ مالک کی دریا دلی نے جوش مارا، وہ مول میں تھے۔ روشاں غلام محمد کے باپ کے پاس آ گئی، اس نے نکاح کر کے گھر ڈال لیا۔ اس وقت اس کی عمر 24 سال تھی۔ 12 سال کی عمر سے وہ ہر طرح پامال ہوتی رہی، تب جا کے اسے ایک گھر نصیب ہوا۔ جرم محبت کی اتنی طویل اور بھیانک سزا تو قتل کے مجرموں کو بھی نہیں ملتی جتنی میری ساس کو بھگتنا پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ شادی کے سال بعد غلام محمد پیدا ہوا تھا۔ ممتا نے اس عورت کے دکھوں پر کھرنٹ بنا دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دل میرے لیے بسیج گیا۔ اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، بڑا غلام محمد، چھوٹا رحیم محمد۔ رحیم کو میرے بھائی نے ایک معمولی سے جھگڑے پر مشتعل ہو کے قتل کر دیا۔ بیٹے کی موت کے غم میں میری ساس کو کئی دن سکتا رہا۔ جب غلام محمد مجھے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں بیاہ کر لایا تو وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ کا پانی کھانا خود پر حرام کر لیا تھا۔ 13 سال مجھے کچو کے دینے کے بعد اس کے دکھ پر پھر کھرنٹ آ گیا۔
اس نے مجھ سے سمجھوتا کر لیا۔ ہم دونوں کے دکھوں کی نوعیت جدا جدا سہی مگر ٹیسیں تو ایک جیسی تھیں۔ اپنے بھائی اور ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے اور دشمن کے گھر بیاہے جانے کا احساس میرے لیے کتنا جان لیوا تھا یہ میں ہی جانتی تھی، جسے ہر گھڑی ساس اور سسر کے رد عمل کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ چلو یہ زمانہ بھی بیت ہی گیا۔ غلام محمد نے بھائی کا دکھ بھول کر بیوی کی محبت کو قبول کر لیا۔ اس کے ماں باپ بھی نارمل ہو گئے اور اب شاداں پیدا ہو گئی، جسے دیکھ کر مجھے تاجی یاد آ گئی۔ اس کی کہانی مجھ سے اور میری ساس سے بھی مختلف تھی۔ تاجی میرے پڑوس میں اپنے بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ 9 سال کی خوبصورت سی یہ بچی مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میری ساس بھی اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سیاہ گھنگھریالے بال اس کے خوشنما سر پر تاج کی طرح سجے رہتے تھے۔ بھنورا سی آنکھیں بن کاجل تاروں کی طرح ٹمٹماتی تھیں۔ بوٹا سا قد، صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، بلا کی چست اور پھرتیلی لڑکی تھی۔ مجھے اس سے یوں بھی بہت پیار تھا کہ اس کی ماں بستی کے حکیم کے ہاتھوں غلط دوا کھانے سے مر گئی تھی۔ 10 سال بعد اس کے پھر اولاد ہونے والی تھی، جبکہ اس کے تینوں بیٹے جوان ہو چکے تھے، 2 کی شادیاں بھی ہو گئی تھیں۔ اس صورت میں ماں بننے سے وہ گھبرا رہی تھی۔ چوری چوری حکیم سے اس قاطع حمل کی دوا لے آئی جو اس کے لیے زہر ثابت ہوئی اور وہ مر گئی۔ اس وقت تاجی 10 سال کی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ بھابھیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئی تھی۔ میں اسے اپنے پاس بلا کر اس سے اس کے گھر کی باتیں سنا کرتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ گائے کے بچھڑے کے سوا اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، کھانے پر اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ اکیلی بچھڑے کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ باپ بیوی کے مرنے کے بعد افیم کا نشہ کرنے لگا تھا۔ اسے گھر بار سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ تینوں بھائی مار دھاڑ کے شوقین تھے۔ کبھی کسی سے دنگا فساد کر لیا، کبھی کسی کے قتل کے کیس میں گواہ بن گئے۔ تھوڑی بہت زمین تھی، اس سے گزارا چل رہا تھا۔ انہی جھگڑے بازیوں میں بڑے بھائی نے اپنے ایک دشمن کو جان سے مار دیا۔ مقتول کے عزیزوں نے بدلہ لینے کی بجائے ان سے ان کی بہن مانگ لی۔ تاجی اس وقت اتنی کم سن تھی کہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ بہن مانگنا کسے کہتے ہیں۔ مجھ سے آ کر کہنے لگی، بھابو جی، میرے بھائی نے جسے قتل کیا ہے اس کے رشتہ داروں نے ہم سے بہن مانگی ہے۔ ابا کہہ رہے ہیں ہم اپنی لڑکی انہیں دے دیں گے، اس طرح بھائی کی جان بچ جائے گی۔ غلام محمد نے بتایا کہ تمنداروں کے فیصلے کو تاجی کے بھائیوں نے قبول کر لیا ہے۔ وہ تاجی کا ہاتھ مقتول کے باپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں، ایک کنوارا تھا جسے تاجی کے بھائی نے مار دیا ہے۔ مقتول کا باپ رنڈوا ہے، وہ دوسری شادی کے لیے تاجی کو مانگ رہا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تاجی چھوٹی ہے، 14 سال کی ہو جائے تب وہ لوگ اسے بیاہ کر لے جائیں گے۔ تاجی گویا اب اپنے گھر میں چند سالوں کی مہمان تھی۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر میری شادی جوان آدمی سے ہوئی تھی، جبکہ تاجی اپنے دادا کی عمر کے آدمی سے بیاہی جانے والی تھی، اور وہ اتنی بھولی تھی کہ اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی۔ اب میں آپ کو اس بستی میں عورت پر ہونے والے اس ظلم کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک روز ہم 30-40 عورتیں کھیتوں میں پھٹی چن رہی تھیں کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ کہنے لگا، بھاپ فضل الدین نے چمو چاچا کے لڑکے کو قتل کر دیا ہے اور وہ اس طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بھاپ فضل الدین کی بیوی، اس کی بیٹی اور ماں توڑی کے ڈھیر میں چھپ گئیں۔ ہم نے جلدی جلدی ان پر منو بھوسا ڈال دیا کہ وہ دکھائی نہ دیں۔ تھوڑی دیر بعد فضل الدین کلہاڑی لیے بھاگتا ہوا آیا۔ ہم سے پوچھنے لگا کہ اس کی بیوی کہاں ہے۔ ہم نے بتایا کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ اسے یقین نہ آیا، شکاری کتے کی طرح دیر تک ادھر ادھر سنتا رہا۔ اس کی بےتابی دیکھنے کے قابل تھی۔ پیروں سے توڑی کے ڈھیر کو رونڈ ڈالا، ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی عورتیں یہاں نہیں ہیں تو گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ بدنصیب عورتیں کئی گھنٹے بھوسے کے ڈھیر میں چھپی رہیں۔ اپنے مردوں کے قتل کے فعل سے وہ عورتیں کیوں ڈرتی ہیں، اس کی وجہ سن لیں۔ یہاں مرد عموماً اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد گھر کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ اپنی بیوی، بیٹی یا بہن کو مار کر مقتول کے برابر اس کی لاش رکھ دیں۔ اس کے بعد پولیس میں قتل کی رپورٹ یوں درج کراتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کی عورت کے ساتھ مقتول کو مشکوک حالت میں دیکھا تھا۔
اشتعال کی حالت میں قتل سرزد ہو گیا۔ یہ عورت پر ظلم کی تیسری شکل ہے۔ اس صورت میں قاتل اشتعال کا فائدہ لے کر یا تو بری ہو جاتا ہے یا پھر اسے 7 سال کی قید ہو جاتی ہے۔ وہ پھانسی کے پھندے سے بچ نکلتا ہے۔ ایسے مناظر اس بستی میں اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جیسے ہی کسی شخص کے قتل کی خبر بستی میں پھیلتی ہے، قاتل کے گھر کی عورتیں تیتری کی طرح ادھر ادھر اڑ جاتی ہیں۔ کوئی بھوسے کی کوٹری میں جا چھپتی ہے، کسی کو کھال میں پناہ لینا پڑتی ہے اور کوئی کوٹری کی چٹخنی اندر سے چڑھا کر جان بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ قاتل زیادہ تر بیویوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیویوں سے اکتائے ہوئے شوہر اپنی بیوی اور اپنے دشمن سے بیک وقت چھٹکارا پانے کے لیے یہ نسخہ آزماتے ہیں کہ پہلے کلاڑی سے دشمن کا سر اڑایا، پھر گھر آ کر بیوی کو ٹھکانے لگایا اور دونوں لاشیں یکجا کر کے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ دونوں مشکوک حالت میں تھے، اس لیے یہ جرم سرزد ہو گیا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ قاتل کے گھر کی عورتوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اندر سے چٹخنیاں لگا لیں۔ قتل رات کے وقت ہوا تھا، صبح تک پولیس کو خبر ہونا تھی۔ عورتوں کو جان بچانے کے لیے صرف رات بھر کی رعایت ملی تھی۔ وہ ساری رات ڈنڈے اور کلاڑیاں سنبھالے اپنے مردوں سے مقابلہ کرتی رہیں۔ دروازہ کھلنے نہ دیا۔ صبح پولیس آ گئی، مرد گرفتار ہو گئے۔ اگر وہ لوگ مضبوط ہوتے تو پولیس اس وقت تک نہ پہنچتی جب تک قاتل اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر کی عورت کو مار کر مقتول کے برابر نہ لٹا دیتا۔ وہ تارا سی آنکھوں والی تاجی پچھلے برس اس تیسرے شکل کے ظلم کا شکار ہو گئی۔ اس کے منہ زور قسم کے دوسرے بھائی صدیق نے اپنے ایک دوست کو مذاق میں مار دیا۔ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ بات بڑھ کر لڑائی کی شکل اختیار کر گئی۔ صدیق کے ہاتھ میں لوہے کی لاٹھ تھی جو اس نے دوست کے سر پر دے ماری۔ اس کا بھیجا کھل گیا اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا۔ لاش کو درخت کے سہارے بٹھا کر وہ بھاگتا ہوا گھر آیا۔ گنڈاسا اٹھا کر مقتول کی گردن جدا کرنے دوبارہ وہیں پہنچا۔ واپس آ کر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ قتل کی واردات کر چکا ہے اور اب اسے بچایا جائے۔ پہلے بڑا بھائی اس جرم میں ملوث ہو کر بہن کو قصاص کے طور پر دے چکا تھا۔ دوسری کوئی بہن بھی نہیں تھی جسے اس قتل کی بھینٹ چڑھایا جاتا۔ بھائی سر چھوڑ کر بیٹھے۔ گھر کی عورتیں تھر تھر کانپ رہی تھیں کہ جانے موت کا قرعہ کس کے نام نکل آئے۔ 2 حاملہ تھیں۔ قاتل کی بیوی 6 ماہ کے بچے کی ماں تھی۔ تینوں اپنی بیویوں کو ابھی اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ ایک کہنے لگا، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں انہیں نہیں پال سکتا۔ دوسرے نے کہا، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ شیرا کہنے لگا، میں اپنی خدمتگار عورت کو قتل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ باپ افیون کے نشے میں بولا، تاجی کو مار دو، اسے سال بعد دشمن کے گھر بھیجنا ہوگا۔ یہ ہمارے کس کام کی ہے؟ یوں بھی دشمن کے ہاں بھیجنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دیں۔ یوں موت کا قرعہ تاجی کے نام نکل آیا۔ بھابھیوں نے سنا تو بھاگتی ہوئی گئیں، سوتی ہوئی تاجی کو اٹھایا۔ ایک نے کہا، تاجی یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارا بھائی تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ معصوم کچھ نہ سمجھی، آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ بھابھی نے اسے کوٹھی کے پچھلے دروازے سے باہر بھگا دیا اور خود تینوں اندر کی کنڈی چڑھا کر بیٹھ گئیں۔ میں نے شور سنا، دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ منظر میں کبھی نہ بھول سکوں گی۔ تاجی بےتابانہ میدان کے چکر لگا رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گھنگھریالے بال اس کے شانوں پر اڑ رہے تھے اور اس کا بھائی اسے آوازیں دیتا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے میدان کا گول چکر کاٹا اور میرے گھر کی طرف بڑھی۔ غلام محمد نے، جو میرے پیچھے کھڑا تھا، دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بولا، اس کے بھائی پر خون سوار ہے، اگر ہم نے تاجی کو بچایا تو وہ ہم پر بھی وار کر سکتا ہے۔ تاجی نے دروازے پر زور زور سے دستک دی، پھر مایوس ہو کر واپس اپنے گھر میں گھس گئی۔ وہاں اس نے بھابھیوں کو پکار کر کوٹری کھولنے کے لیے کہا۔ انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو سنا ہے کہ وہ اپنے پالے ہوئے بچڑے کے پاس گئی جو ان 3 سالوں میں بیل بن چکا تھا۔ تاجی کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ تاجی بھاگ کر اس کی اگلی ٹانگوں کے درمیان گھس گئی۔ اتنے میں تینوں بھائی لالٹین اٹھائے غراتے ہوئے آ گئے، بےتابانہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ بیل کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگیں تو انہیں یاد آ گیا کہ وہ بیل سے پناہ مانگنے گئی ہے۔
गंडासा लेकर बाड़े में घुस गए। मैं ईंटें रखकर उन पर चढ़ गई। दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि ए माबूद, इस बेगुनाह बच्ची को बचा ले। तीनों दरिंदे इसके खून के प्यासे हो रहे थे। अब नज़ारा ये था कि उन्होंने बेल की टांगों में छुपी हुई ताजी का कांपता हुआ हैवला देख लिया था। वो बेदे मजनू की तरह लरस रही थी। लालटेन की सर्द रोशनी में उसका मुट्ठी भर वजूद पूरी तरह छुप ना सका था। फिर भी उसने अपने मेहरबान बेल की टांगों को अपने लिए सबसे महफूज तरीन जगह समझकर पनाह ली थी। हम जो इंसान थे, इससे मोहब्बत का दावा रखते थे, उससे खून का रिश्ता रखते थे, इसको पनाह न दे सके थे। और बेल बड़े इत्मीनान से इसे अपनी हिफाजत में लिए खड़ा था। कातिल भाई ने आगे बढ़कर ताजी को घसीटने की कोशिश की, मगर बेल ने अपने सींग से उसका हाथ परे कर दिया। दूसरे भाई ने कोशिश की तो बेल को गुस्सा आ गया। तीसरा आगे बढ़ने लगा। तब बेल ने बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया। उस हैवान के अंदर इंसानियत बेतार हो गई, जबकि इंसानों के अंदर हैवानियत और बढ़ गई थी। मेरी सास, जो मेरे बराबर खड़ी थी, हौले हौले ताजी की बेबसी पर रो रही थी। अब जानवर और इंसानों के दरमियान बाकायदा लड़ाई छिड़ गई थी। बैल किसी सूरत इंसानों को इनके शिकार के पास नहीं आने दे रहा था। वो अपने सींग से इन्हें परे धकेल कर जारिहाना अंदाज में सर हिलाने लगता। सुकरात बाप ने मशवरा दिया, अरे बेल तेरी जान से प्यारा तो नहीं है, इसे डांग मार कर परे कर दे। इस इजाज़त की देर थी कि दूसरे को नया मशवरा सूझा। बोला, ताजी को बाहर घसीटने की क्या ज़रूरत है? गंडा से कबार करके इसे वहीं ख़त्म कर दे। जानवर से क्या डरना? खूनी भाई ने गंडासा उठाया और निशाना लेकर बेल की टांगों के अंदर पार किया। बेल ने बर्क किसी तेज़ी दिखाई और अपना सर आगे कर दिया। गंडासे का वार पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर पड़ा, जो कटकर आधी झूल गई। मुहाफिज लड़खड़ाया। ताजी, जो बेल के खून के छींटों से लाल हो गई थी, कांपती हुई बाहर आ गई। बेल के मरने का नुकसान इन्हें और वहशी बना गया था। इस नन्ही सी जान को दुनिया से रुखसत करने में उन्होंने चंद मिनट भी ना लगाए। फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। इस कत्ल के जुर्म में इश्तिहाल का फ़ायदा लेकर कातिल भाई मौत के फंदे से बच निकला। 7 साल की कैद हुई, जो चंद बरस बाद ख़त्म हो जाएगी और वह हंसता खेलता जेल से बाहर आ जाएगा। यह है मेरी बस्ती की मासूम ताजी की कहानी। मेरी सास, मैं और मेरी बेटी शादा और मेरी बस्ती की सब औरतें खौफ की कश्ती में ज़िंदगी का सफ़र तय करती हैं कि न जाने कब किसके नाम मौत का कुरान निकल आए, कब कोई घर से हमेशा के लिए निकलकर दुश्मनों के हवाले कर दी जाए, कब मोहब्बत के हाथों मजबूर होने पर उसे काली करार देकर नीलाम कर दिया जाए। मैं जो अपनी बच्ची की पैदाइश पर रोई थी, तो वो गलत रोना नहीं था। मुझे इसकी आंखों में ताजी की शबिया नज़र आई थी। इसकी मासूम सूरत ताजी के दूसरे जन्म का यकीन दिला रही थी। मगर मेरी सास ने ये कहकर मेरे आंसू खुश्क कर दिए, पगली, इन रवायतों के हाथों हम सब ताजी हैं। तू भी ताजी है, मैं भी ताजी हूँ। वो ताजी मज़ीद मसाइब उठाने से पहले मर गई। अच्छा हुआ, वरना दुश्मन के घर ब्याहे जाने पर उसकी क्या दुर्गत बनती, ये तू जानती है। हम ऐसी ताजियाँ हैं जो मर न सकें, मगर रोज़ाना मारी जाती हैं और रोज़ाना ज़िंदा कर दी जाती हैं। अपनी सास की बात पर मुझे करार सा आ गया है कि वाकई हम सब ताजी हैं। फिर एक ताजी के लिए क्या रोना।